صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور صبح سویرے میں ساجد حسین اور طاہرہ خان. السلام علیکم. اور صبح سویرے آپ ہفتہ اور اتوار دیکھتے ہیں. ہفتہ اور اتوار ہم آپ کے لیے انفارمیٹیو شو لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ترقی، خوشحالی اور پاکستان کی اچھی اور بگڑتی ہوئی اکنامی کی صورتحال پر بھی ہم آپ کو آگاہ کریں اور پاکستان کس سمت جا رہا ہے، ہماری اخلاقیات کس سمت جا رہی ہیں، بات کریں گے اس پہ. اور چونکہ سردیوں کا موسم ہے، دسمبر کا مڈ چل رہا ہے. اتنی زیادہ بھی نہیں ہے. ہاں نہیں، ہم کراچی والوں کو طاہرہ اتنا ٹھنڈ کا پتہ نہیں چلتا. ہمارے رورل ایریاز، موٹر ویز اس وقت بھی دھند کا شکار ہیں اور بہت جگہوں پر موٹر وے پر جو موٹر وے حکام ہیں انہوں نے منع کر دیا ہے کہ غیر ضروری سفر نہ کریں. دھند کے باعث ایکسیڈنشل معاملات ہو سکتے ہیں. بہت سارے ایکسیڈنٹ ہر سال ہوتے ہیں. تو اللہ پاک آپ سب کی جان مال کا تحفظ کرے اور ہم آپ کے لیے دعاگو ہیں. اور غیر ضروری سفر نہ کریں سر. دھند ہے، حد نگاہ بہت کم ہے، تو کوشش کریں موٹر وے پہ نہ جائیں. مختلف مقامات پر موٹر وے بند کیا جا رہا ہے چونکہ مجبوری ہے، دھند ہے، آپ ٹریول کر نہیں سکتے. اور دوسری طرف ہمارے جو ملک کی انسٹیبلٹی ہے وہ تھمنے کا نام لے نہیں رہی. سابق لیفٹننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو 14 سال سے سزا ہو گئی اور شاید اب سزا اور جزا کا معاملہ شروع ہو چکا ہے سر. اگر ایک شریعت بھی کہتی ہے نا کہ پہلے آپ گھر سے شروعات کریں، تو گھر سے شروعات ہو گئی ہے سر. پھر اب باہر والوں کی بھی باری آئے گی، سب کی باری آئے گی. جس نے مال لوٹا ہے ان سب کی باری آئے گی. ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. لیکن یہ اتنی آگے تک چیزیں نہیں جاتی، اسٹاپ ہو جاتی ہیں. چلیں ویسے جب ماضی یہ بھی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر اچانک چیزیں رک جایا کرتی ہیں. اور مہمان بھی سر آ چکے ہیں صبح سویرے. اور پھر کراچی شہر میں چونکہ ٹریفک کا بڑا نظام ابتر ہے، ابھی تک بدلا نہیں ہے. اس نظام کو کیسے تبدیل کریں؟ میں خود ٹریفک سے بڑا اریٹیٹ ہوتا ہوں، میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. کام ہونا چاہیے، ٹریفک کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں. بڑے معاملات ہیں. مطلب یہ کہ ہمیں جب پتہ ہو کہ یار ہم اس آر میں گھر سے نکل رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یار 1 گھنٹہ پہلے نکلنا ہے اگر ہم نے ٹائم پہ پہنچنا ہے، چونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر ایک سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی، تو پھر تو گئے آپ، پھر تو لمبی قطاریں لگ جائیں گی. تو پھر صبح لائیو شو میں پہنچنا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ چیلنج عبور کر لیا ہے آج کے ہمارے مہمان نے. تعارف کرواؤں سر، آپ کا ایک طویل، آپ کی ایک لیگیسی ہے میڈیا انڈسٹری کے ساتھ اور آپ ہمارے سینئر اینکر ہیں. ہم نے آپ سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اور جب ہم تعارف کرواتے ہیں اٹ مینس دس از اے ریئل تھنگ. اور ہم میں ایک کمی ہے کہ ہم لوگوں کو تسلیم نہیں کرتے. ہم ایکنالج نہیں کرتے کہ اگر یہ مجھ سے سینئر ہے، اگر یہ مجھ سے زیادہ دنیا کو قریب سے دیکھ چکا ہے، مجھ سے زیادہ اس فیلڈ کو ٹائم دے چکا ہے، تو بھائی دے چکا ہے، وہ سینئر ہے. لیکن معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ون اینڈ اونلی محمد یاسر نے ہمیں جوائن کیا. یاسر بھائی گڈ مارننگ. تھینک یو اینڈ گڈ مارننگ. بہت شکریہ ساجد و طاہرہ آپ دونوں کا کہ آپ نے صبح کے وقت جو ہے وہ ہمیں یہاں پر مدعو کیا اور ساتھ ساتھ آپ نے پوری جو شہر کی داستان ہے وہ بڑے آسان اور سادہ لفظوں میں جو ہے وہ بیان کر دی ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ شہر کراچی میں ہر روز ایک چیلنج ہے اور خاص طور پر جیسا بھی آپ فرما رہے تھے کہ ٹریفک کا جو حال ہے وہ یقیناً لوگوں کو جو ہے نفسیاتی دباؤ کا لوگ شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یقیناً یہ بڑا اہم ہے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ گھر سے نکل کے دفتر تک پہنچ جانا صبح کے وقت. اور آپ کا تو ماشاءاللہ میں دیکھتا رہتا ہوں رات کی بھی مصروفیت ہے، صبح کی بھی مصروفیت ہے، شام میں بھی. اور پھر سب سے بڑا یاسر، چونکہ آپ سینئر ہیں، آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، پھر اس شو کے رنگ میں چلے جانا اور اس شو کی جو مطلب نیڈس ہے اس کو فلفل کرنا، اور پھر باڈی لینگویج کو مینٹین کرنا اور پھر اپڈیٹ رہنا. کیا اچھی بات، کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور میں ساجد صاحب کو دیکھتا ہوں رات کو بڑے سخت سوالات کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے سیاسی معاملات کے اوپر گرما گرم جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے.
और अभी मैं देख रहा था इतना अच्छा इन्होंने Soft इंट्रो दिया, इतना तरीके से। सॉफ्ट स्पोकन। सुबह है ना, सुबह और जो सुबह की वक्त आगाज exactly। जो है वो सर, फिर बड़े requirement है ना सर? प्यार जी, से जी। इस होती है। शो तो की बड़ा requirement है। जल्दी से आपने अपने आप को इस रंग में ढाल लिया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखकर, और इस चीज़ का इत्मीनान भी है कि अब हमारे टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर ऐसे लोग मौजूद हैं जो यकीनन काम करना जानते भी हैं। अब ये देखिए, ये क्या मुझे बात आप है। पता कैसे कहाँ ले आए, impact यासिर करना भाई पता है ये आप मुझे कहाँ ले आए। जो शिकवा जब मैं आया तो मुझे ये शिकवा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिन नशिस्तों पर विराजमान हैं वो गलत बैठे हैं सर। वो अकरबा परवरी के साथ बैठे हैं, वो सिफारिश के साथ बैठे हैं, वो मामलात के साथ बैठे हैं, वो अपनी काबिलियत के साथ नहीं बैठे। तो वो यासिर भाई शायद आप हमें वहीं लेके जा रहे थे। तो जब मुझे कहा गया मैनेजमेंट से कि आप मॉर्निंग शो करो, तो मेरा पहला सवाल ये था, सर मैं तो इस चीज़ के लिए फ़िट नहीं हूँ। बोला हाँ फिट तो नहीं हो, लेकिन तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा इवेंट मैनेजमेंट से ताल्लुक़ है, बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे हैं, तो तुम कोशिश करो, तुम कर जाओगे। बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ। फिर मैंने ट्राई लिया, क्योंकि आप जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं हो ना तो आप ना करो। बहुत अच्छी बात। और आज भी अगर कोई मुझे कहे कि साजिद भाई आप करंट अफेयर ज़्यादा अच्छा करते हो या मॉर्निंग शो, तो मैं बोलूँगा यार करंट अफेयर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल Am I right? बिल्कुल। ये हक अदा करना होता है ना कि मैं खुद कहूँ कि हाँ यार वो मैं शायद इससे ज़्यादा, लेकिन हमारे यहाँ आपको नहीं लगता कि हम कहते हैं नहीं जी ये भी मेरा अच्छा है तो वो भी, तो मैं तो परफेक्ट, खुद को परफेक्ट कहना कि मैं हाँ, परफेक्ट बस हूँ, मैं ही हूँ बाकियों सब पे अच्छा, ये साजिद बड़ी अजीब सी बात है कि सुबह का वक्त है, तनकीद करेंगे लोग, थोड़ा सा करें सर, जाने दे सर, लेकिन हमारा शो ही ऐसा है सर, जाने दे करें सर। क्योंकि पता है वो जो लोग हैं ना वो भी ये देखना चाहते हैं यार अच्छी अच्छी बातें तो हर टीवी चैनल सुना रहा है ना। बिल्कुल सच्ची बात और सख्त हाँ। बात करना ज़रूरी है। बहरहाल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि हमारे यहाँ हम अपने टैलेंट से जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ये कि हर शख्स जो है वो हर फन मौला है। यानी कि आप देखें बैक वक्त मैं देखता हूँ रात को ख़ास तौर पे तज्जिया जो हमारे दोस्त कर रहे होते हैं फील्ड से जिनका ताल्लुक़ है, वो बैक वक्त मईशत के ऊपर, सियासत के ऊपर, इक़्तिसादियात के ऊपर, समाजी मसाइल के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर और दुनिया का कोई आप टॉपिक ले लें वो इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। जबकि दुनिया में होता ये है, जो राइज निज़ाम है उसमें अगर कोई शख्स मईशत के ऊपर किसी को अबूर हासिल है तो वो कोशिश करता है कि मईशत के हवाले से ही बात करूँ। अगर कोई सियासत के हवाले से, और उसमें भी बैनुल-अक़वामी सियासत के हवाले से, ताल्लुकात आम्मा के हवाले से और दीगर मामलात या किसी भी शोबे में अगर उसकी महारत है तो वो कोशिश ये करता है कि उसी शोबे के ऊपर अपने आप को महदूद रखे। लेकिन हमारे यहाँ जैसे आपने कहा हर शख्स जो है वो हर मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहा है। इसी तरह ये समझने की ज़रूरत है, जैसे आपने और हमारी फील्ड क्योंकि एक ही है, बहुत सारे आपने मराहिल तय किए हैं, उसके बाद आप इस मकाम तक पहुँचे। अब जो नए आने वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, बहुत मेहनत, कितनी हार्डशिप हमने देखी है और क्या कुछ किया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है ना साजिद, आप इस बात से एग्री करेंगे कि हमने इसके लिए स्टडी बहुत की है, बहुत मुतालिया किया है इसके ऊपर, और अपना रिसर्च का जो काम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस एक चीज़ भी बहुत एक और चीज़ भी मैं इंडिकेट करवाता चलूँ, चूँकि ये सफ़र इतना आसान न था। हमने रोड शो से आगाज़ किया था और कड़कती हुई धूप, बड़े ग्रैंड जलसे, फिर उन जलसों से अपने मतलब का प्रोग्राम निकालना, फिर उन बड़ी सेलिब्रिटीज़, उन बड़े MNAs तक जाके पहुंचना और 100 चैनलों को चीरते हुए। बिल्कुल ऐसा तो यार ये इतना आसान नहीं है। और फिर हमें 8-10 साल हो गए, कई नशे व फराज, कई धोखे है ना, कुछ सामना करना पड़ा है, यासिर भाई की बहुत हंसी ने रोस्ट हुए बता हैं दिया आप ना। लोग। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जहाँ हम जिस फील्ड से हमारा ताल्लुक़ है ना, आपका और हमारा, हम सब का, वहाँ पे अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि अवानों के अंदर इतनी सियासत नहीं होती जितनी हमारे इदारों के अंदर सियासत। बड़ी माजरत के साथ लोगों को नागवार गुजरती है ये बात, लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर हमारे यहाँ प्रोफेशनल की कमी है। दूसरी एक चीज़ साजिद मैं जिसकी निशानदेही हमेशा करता हूँ, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है ना, तो सोशल मीडिया ने काम आसान कर दिया है। पहले तो इसके लिए जैसे आपने और हमने बड़ी मेहनत की, इस काम को सीखा, बाकायदा इसके ऊपर अबूर हासिल किया, और उसके बाद फिर इस मुकाम तक अल्लाह ने और हमें न्यूज़ भी पहुंचाया। एक स्पेसिफिक टाइम पर, जैसे 9 बिल्कुल ऐसा बजे ही एक है। न्यूज़ आपको मिलना हाँ, है। इससे ज़्यादा नहीं होती। तो सोशल मीडिया ने किया ये कि हर किसी को जो है वो एंकर भी बना दिया, तज्जियाकार भी बना दिया, तबसरा निगार भी बना दिया, सब कुछ बना दिया। उसका नतीजा ये है कि आज हर शख्स जो है वो अपनी तरीके से तबसरा करा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर ये कि ये बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसका आपका ताल्लुक़ है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने आप को हर रंग में ढालना होता है, मेहमान के मिजाज को समझना होता है और उसके मिजाज से मुताबिकत। हाँ बिल्कुल, आप चाय पानी जो है वो तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई मजाक नहीं है
کہ عموماً ایسا ہوتا ہے شو کے بیچ میں جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا نے جو ہے وہ کام آسان کر دیا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کو جا بجا اینکرز بھی نظر آئیں گے, پروڈیوسرز بھی نظر آئیں گے, اور ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ نظر آئیں گے, خاص طور پہ تبصرہ کرنے والے. ہر شخص اپنے طور سے جو ہے وہ تبصرہ کر رہا ہے. صحیح. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. جی یہ بڑا ہے. چلے ایک پروڈیوسر صاحب ایک وقفے کا کہہ رہے ہیں سر, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے تسلیم کی. ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے, ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے ہاں تسلیم کی کمی ہوتی جا رہی ہے. وہ تسلیم کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خوبیوں کو تسلیم کرنا, ایک دوسرے کے ٹیلنٹ کو تسلیم کرنا, خامیوں کے ساتھ بھی تسلیم ہاں, اور ایلیجبلٹی اگر کسی میں ہے تو آپ مانے نا. ہمارے اپریسیشن کا بڑا فقدان ہے سوسائٹی میں. ہم لوگ تو ایک بار ہنس کے کسی کو دکھائیں گے تو بھی بولیں گے ملے گا کیا, میرا کیا فائدہ. تو بھائی اس فائدوں سے نکل جائیں. اگر کسی میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گاڈ گفٹڈ چیز ہے تو کم از کم آپ اس کو ایٹ لیسٹ اپریشیٹ کریں. کوئی آپ کا کوئی جائے گا نہیں. اس سے یہ ہوگا کہ سامنے والے میں مزید ول کا اضافہ ہوگا, اور وہ جو کام کر رہا ہے مزید اس میں بہتری آئے گی. ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. آپ سی او ہیں آرزو گروپ آف کمپنیز کے, اور ہیلتھ سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ کراچی. اور جی سیکنڈ کرنٹلی آپ نے ایک لانچ کیا ہے شفا سہولت کارڈ فار ڈسیبل پرسن, ون اینڈ اونلی زبیر امین نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر زبیر بھائی, آپ نے ٹائم دیا. اور اس طرح کے نوجوان جو سوسائٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اور پھر میں نے تو یہ سر کراچی میں بہت دیکھا ہے, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, اسی شہر میں ہم پلے بڑھے. اس شہر کے میں نے گنی پرور لوگوں سے میں نے ملاقات کی. وہ اپنی فیلڈ میں چاہے وہ میڈیا سے ان کا تعلق ہے, چاہے پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ ہے, کوئی بزنس مین ہے, لیکن ان کی زندگی کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو کہ عوام الناس کے لیے انہوں نے وقف کر دیا ہوتا ہے. تو زبیر ایم آئی رائٹ؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل. ہر آدمی یہاں انجمن ہے, ہر آدمی یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سماجی کاموں میں لگا ہوا ہے. ارے بھائی تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ بھائی اتنی ہے. تو پھر یار مجھے نا دل کو سکون ملتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ 2-4 گھنٹے میں فلاں کے ساتھ مل کے والنٹریلی خدمات دیتا ہوں. یہ باقی ہاں اتنا رجحان نہیں ہے. یہ دیکھیں اس میں 2 چیزیں نا, ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے اس کو 2 طریقے سے لیا ہوا ہے. ایک تو خدمت, اور جنہوں نے خدمت کرنی ہے اور وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کی خدمت آپ کو نظر آئے گی الگ سے. اور جنہوں نے اس کام کو اپنے بزنس کے لیے لیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو الگ سے نظر آئیں گے. ایسے بہت سی نمایاں چیزیں ہیں جو کراچی شہر میں آپ دیکھتے ہیں. لوگ کروڑوں کے دسترخوان لگاتے ہیں مگر کروڑوں کی انڈسٹری نہیں لگا سکتے. اگر وہی انڈسٹری کروڑوں کی انڈسٹری اگر لگا دی جائے تو وہ زندگی بھر کئی خاندان پالتا رہے گا. بالکل ایسا ہی. مگر وہ اس سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ وہ آپ بٹھا کے ایک وقت کا کھانا کھلا دیں. بالکل ایسا ہی. یہ تو آپ وہی بات ہو گئی کہ آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کچھ کرنا بھی ہے اور آپ نے بھیک بھی مانگنی ہے. بالکل. مطلب ہم تو خود اپنی سوسائٹی میں اپنے نوجوانوں کو, اپنی وہ فیملی جو دیا کرتی تھی ان کو لینے والا جو ہے ہم بنا رہے ہیں. بٹ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, انڈسٹری بنا بھی لیں تو پھر وہ چیزیں ہوتی نہیں ہے نا آگے. یہ تو کوئی یہ کھانا تو چلو لوگوں کے پیٹ میں چلا بھی جاتا ہے اس بہانے سے, چلے دکھ بھی جاتا ہے, لیکن بات کو میں اس کا کیا سیکنڈ کرتا پروف ہوں. ہوگا؟ آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا کاروبار اگر ہم لگائیں, جی چھوٹا سا کاروبار بھی اگر ہم لگواتے ہیں لیگل طریقے سے, میں نہیں کہہ رہا اس چیز کو ہم بالکل پروموٹ نہیں کر رہے کہ روڈوں پہ ٹھیے لگا دی جائے, ٹریفک جام ہو رہا ہے, ان لیگل. لیگلی چھوٹی سی شاپ پہ شاپ بھی چھوڑ دیں, کسی کو آن لائن کاروباری کرا دیں, آپ اس کو سکھائیں. جیسا ہماری کمپنی کا ایک چھوٹا سا موٹیو ہے, ہم کہتے ہیں کہ جناب بچہ ہمارے پاس آئے انٹر کر کے,
اس کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے اچھے برے کی ہر چیز. وہ آئے, اس کو آن لائن ورکنگ سکھانا, اس کو پلیٹ فارم پہ کیسے اس نے اسٹور بنانا ہے, یہ تمام چیزیں ہم سکھاتے ہیں. اس کو بزنس کرنا سکھاتے ہیں. 6 مہینے میں اس کو اسٹیبل کرتے ہیں اور 6 مہینے بعد سے کہتے ہیں کہ جناب جو آپ نے ارن کیا ہے اس کا 10% آپ جو ہے ایز اے ڈونیشن اس خدمت میں ڈالتے رہیں. اب وہ جو ڈونیشن جا رہا ہے تو اس کا کیا پروف ہے, یہ کہاں جا رہا ہے؟ مطلب وہ آپ کی کہیں نہیں ڈونیشن کی بات نہیں, میں اوور آل بات کر رہی ہوں. وہ 10% ڈونیشن جو جا رہا ہے, جو بچہ وہ 6 مہینے سیکھ رہا تھا, وہ اس کی جو ٹیچرز ہیں, انسٹیٹیوٹ ہے, ان کی فیس, ان کی بلڈنگز کا رینٹ, اس کے الیکٹریسٹی کے بلز, یہ سب چیزوں میں جا رہا ہے وہ. اوکے, لیکن بہت سے ڈونیشن لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, یہ وہاں جائے گا, ایک اسپیسیفک ادارے میں جائے گا, لیکن کوئی پروف نہیں ہوتا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا, ہمیں جاننا ہے آپ لوگوں سے یہ سب چیزیں. آپ زیادہ بہتر بتا میں عرض کروں, دیکھیں یہاں پر ایک تو ہمارے یہاں کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا کلچر نہیں ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے سلسلہ اسٹارٹ ہوتا ہے, جو کہ ہمیں جو ہماری بیسک ٹریننگ ہے اس میں نہیں سکھایا جاتا. سب سے پہلے اگر ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں پتہ چل جائے کیا چیز ہے, تو پھر ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے جیسے بھی عرض کیا کہ یہاں پر بہت ساری آرگنائزیشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں جو کھانا بھی کھلا رہی ہیں, اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ میل انٹینٹ رکھتے ہیں, یعنی کہ وہ جو بہت سارا پیسہ اس میں سے آتا ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. یہی کہا نا آپ نے, یہ واقعتاً ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر, اور بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو واقعتاً اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرواتے ہیں. سیلف اسسمنٹ کہتے ہیں اس کو, آڈٹ کہلاتا ہے یہ, تو وہ آڈٹ بھی ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ جو آرگنائز لوگ ہیں وہ تو آڈٹ کو پرسو کرتے ہیں, اس طرف جاتے ہیں, مگر اس میں بڑی تعداد بھی ایسی لوگوں کی ہے. جب سوسائٹی میں ایک کلچر عام ہو جاتا ہے نا, جب آپ کھانا کھلانے کا, پیسے دینے کا, ان کو بیل آؤٹ کرنے کا, ایگزیکٹلی دینا, تو پھر لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی سورس تو ہے جو ہمیں یہ سب کچھ ارینج کر دے گی سم ہاؤ, تو اس کے لیے وہ اسٹرگل کرنا چھوڑ دے گا. دوسری چیز یہ کہ ہمارے کلچر میں کیونکہ یہ چیز سکھائی ہی نہیں جاتی کہ کتنا معیوب ہے یہ. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں, مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ بات بتانی اس لیے ضروری ہے, ہم جب کسی سے لون بھی ایکوائرڈ کر لیتے ہیں, آئی ایم ایف سے لے لیتے ہیں, کسی نیبرنگ کنٹری سے لے لیتے ہیں, یا کسی سے لیتے ہیں, تو ہم اس کو اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں. ہم آ کے ٹی وی پہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہوئی ہے, ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا, ہم ان سے پیسے لے کر آ گئے ہیں ادھار پہ یا کسی بھی نام سے. جب اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جب یہ اس طرح کی پریکٹسز ہوں گی, تو پھر ایک عام آدمی سمجھے گا دیکھیں جب اتنے بڑے بڑے لوگ بھی پیسے مانگ لیتے ہیں تو مجھے بھی اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے پیسہ مانگ لینا چاہیے, اس میں کوئی یار نہیں ہے. یہیں پہ رکیے گا, یہ وہ بات کر رہے ہیں, میں جوڑتا ہوں کہ آج جس ہم دور سے گزر رہے ہیں, شاید ہم بھول چکے ہیں اچھے اور برے کی تمیز. شاید ہم بھول چکے ہیں کیا معیوب ہے یا کیا صحیح یا کیا غلط. جس طرح ہر آدمی کہتا ہے جی زکوٰۃ کا پیسہ تو بھی کھا جاؤ, بالکل ایسا ہی, او بھائی آپ پر جائز ہی نہیں ہے, آپ کیسے کھا سکتے ہو, ہے نا. آپ کو پوائنٹ اسی طرف ہے جیسے ہمارے حکمران اگر آئی ایم ایف سے وہ بڑی اس کو فتح سمجھتے ہیں, بالکل ایسا کہتے ہیں جی بڑی اچیومنٹ ہے, ہم نے لون لے لیا. اور پھر ساجد یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کس قسم کے وعدے کیے جاتے ہیں کہ آپ کو گھر بنا کر دیں گے, آپ کو یہ دیں گے, وہ دیں گے, آپ کو مسافر خانے بنا کر دیں گے, لنگر خانے بنا کر دیں گے, جو کہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا. حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سوسائٹی کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو اس قابل بنائے کہ وہ خود کچھ کر سکیں, ایگزیکٹلی جس میں وہ سروائیو کر سکیں, جہاں پہ سینس آف پروٹیکشن ہو, جہاں پہ سیکیورٹی ہو. یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر وہ سوسائٹیز پھر مثالی معاشرے بنتے ہیں, جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں جو ویسٹ میں بہت سارے ممالک ہیں نا. تو یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. لیکن جب یہاں پر مسافر خانے, لنگر خانے اور نہ جانے کس کس قسم کے سینٹرز آپ ان کو پروموٹ کرو گے, اس کلچر کو عام کرو گے, تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا جیسا ابھی زبیر بتا رہے تھے کہ یہاں پر بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو کھانا کھانے کے لیے صبح سے لے کے شام تک بیٹھی ہوئی ہے, وہ چل رہا ہے. دنیا کے بڑے بڑے امیر ممالک اس لیے آسان کر کے سمجھانے کے لیے کہ جو فائنینشلی بہت زیادہ اسٹیبل ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ کیا اس قسم کی پریکٹسز کی جاتی ہیں کہ وہاں پہ لنگر خانے بنائے جائیں, لوگوں کو سڑکوں پہ کھانا کھلایا جائے. بھائی وہ تو کر سکتے ہیں, وہاں پہ تو پر کیپٹا بلینئر ملینئر ہم سے زیادہ ہیں, ان کو تو یہ زیادہ کرنا چاہیے. اچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر چیریٹی کا سینس پریویل نہیں کرتا یا ایگزسٹ نہیں کرتا, کرتا ہے, ہم سے زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں صرف کہ ایک بہت بڑی سافٹ ویئر جائنٹ یعنی کہ پائنیئرز میں سے کمپنی ہے, نام لیے بغیر, وہ پولیو ویکسینیشن کے لیے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ کروڑوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں کہ یہاں سے پولیو کو ایراڈیکیٹ کیا جائے. کس لیے کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ دنیا سیف ہو سکے, بچوں کا مستقبل اس سے بچ سکے. لیکن وہ آپ کنٹروورسی کی نظر کر دیتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ پوری دنیا میں کلچر ہے, لیکن جیسے یہ روٹیاں کھلانے کا, کھانے بنا کے کھلانے کا, دسترخوان دینے کا, یہ بہت زیادہ سوسائٹی کے لیے لیتھل ہے. چائنیز میں ایک کہاوت ہے بڑی عام ہے, آپ نے سنی ہوگی اکثر, کہ آپ
بجائے کسی شخص کو مچھلی پکا کے کھلانے کے اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو. جب وہ مچھلی پکڑنا سیکھ جائے گا تو وہ خود بخود جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا. آپ کی سوسائٹی میں کلچر ہے ہی نہیں. پھر دوسری سب سے بڑی بات ہے اخلاقیات. سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے نا ساجد صاحب, آپ تو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات جو ہے نا سب سے پہلے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اخلاقیات نام کی کوئی چیز شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرے سے ہی نہیں. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں اخلاقیات پہ, پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ شاید پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے نہیں چاہیے. ریسنٹلی ممبر اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ بھائی یہ پیسے کس کے ہیں. واہ, بالکل ایسا ہی ہے. ہم اخلاقیات میں جب ہم گراؤنڈ سے نیچے رہنے والا جو متوسط طبقہ ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں ذرا ان لوگوں کے پاس جو یہ ملک چلا رہے ہیں, پریویلیج کلاس کے اوپر, جو قانون بنا رہے ہیں, جہاں سے وہ قانون پھلتا پھولتا ہے, باہر نکلتا ہے اور رائج العمل ہو جاتا ہے نا. جب انہوں نے کہا یہ پیسے کس کے ہیں تو بدقسمتی کے ساتھ 8-10 لوگوں نے کہا میرے ہیں, 12 لوگوں نے بالکل ایسا ہی ہاتھ اٹھا دی. میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں. اچھا کسی ایک کے ہی ہوں گے نا وہ, تو یہ کیا تھا میرے لیے تو بڑا شاکنگ تھا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کیا وہ چہرہ تھا جو جب تک چھپا ہوا تھا. اللہ, میں ابھی تک میں سے نکلا نہیں ہوں. حالانکہ وہ کتنے ہوں گے میرے خیال میں 40-50 تھا, بالکل ایسا ہی ہے. اس سے زیادہ تو نہیں تھے. اچھا یہ ساجد یہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے. میں ایک دفعہ یہ بجٹ جب قریب تھا تو ایک سیشن جو ہم کر رہے تھے اور پھر اس کی اناؤنسمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کس دن اناؤنس کیا جائے گا. بڑا مزے کا واقعہ. تو ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ فرائیڈے تک کر دیں گے سمہاؤ, فرائیڈے سے آگے نہیں جائے گا. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنا کہ یا تو فرائیڈے ہوگا یا پھر منڈے ہوگا, یہ سیٹرڈے اور سنڈے نہیں ہوگا. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 دن آپ کے پاس ہیں, آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. اگر فسکل ایئر ایک سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ نیکسٹ ڈے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. ایک قانونی معاملہ ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ فرائیڈے کو آخری سیشن جب ہوتا ہے تو وہاں سے قومی اسمبلی سے جو ممبرز ہیں ان کو ایئر ٹکٹ دیا جاتا ہے, اور اگر وہ سیٹرڈے کی اگر پروسیڈنگز میں شامل ہوں گے تو اس کے لیے ٹکٹ اپنی جیب سے خریدنا پڑے گا. اس لیے وہ تیار ہوتے ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ ہوائی جہاز کا ایک ٹکٹ جو فری کا ملتا ہے نا وہ بھی نہیں چھوڑتے ہی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں, یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ رقم دیکھ کے میں تو حیران اس بات پہ ہوں, بلکہ بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ صرف 12 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ 300-350 کا جو ہاؤس ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ بشمول ادھر ادھر بیٹھے ہوئے لوگ تھے, انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ہمیں تو اچھی چیز ہائی لائٹ کرنی چاہیے نا. تو میں تو اس پہ بڑا مطمئن ہوں کہ صرف 12 ہی لوگ. پھر کل تک ایک شکوہ ہوتا تھا اسپیشلی ہم سندھ میں رہنے والے لوگوں کا کہ ہمارے اوپر جو لوگ حکمرانی کرتے ہیں شاید ان کی خود معاملات ایسے ہیں, چاہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اربوں روپے سے نوازا ہے لیکن اب بھی وہ غریب کا زکوٰۃ کا پیسہ بھی خرد برد کی نظر کر دیتے ہیں. لیکن اب جب قومی اسمبلی میں میں نے یہ سین دیکھا تو مجھے دکھ ہے اپنے ملک کا کہ یار یہ پاکستان پر بھی ایسے ہی لوگ ہیں 4 صوبوں میں کہ جن میں اخلاقیات نہیں ہیں, جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیسے کس کے ہیں, یہ قوم کا پیسہ ہے, ہم نے کس کفایت شاری کے ساتھ استعمال کرنا ہے, اور یہ پیسہ امانت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود امانت دار تھے اور انہوں نے اس چیز کی کتنا ہمیں سمجھایا. متعدد احادیثیں ہمیں بتائیں کہ غریب کا مال نہیں ہڑپنا, لیکن ہم بھول چکے ہیں کہ یہ رشوت کا پیسہ ہے, یہ حلال کا پیسہ ہے. نیور. تو پھر ہمیں صحیح کون کرے گا؟ اب ہم آتے ذرا کیلکولیشن کی طرف نا. زبیر, ہم صحیح کیسے ہوں گے؟ دیکھیں, ہمیں صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود کو صحیح ہونا پڑے گا. بالکل صحیح. جب تک ہم خود اپنے گربان میں نہیں جھانکیں گے تو ہم سامنے والے پہ تنقید نہیں کر سکتے. اچھا, اسی چیز کو دیکھتے ہوئے نا کچھ نیا کرنے کے لیے, کچھ نئی سوچ کو لانے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ایک فیصلہ کیا مشاورے کے ساتھ کہ ہم نے روزگار سہولت پروگرام لانچ کیا. ٹھیک ہے. اس میں ان لوگوں کے لیے جو لوگ بائکیں چلاتے ہیں, جو انڈر لوور مڈل کلاس لوگ ہیں جو بائکیں چلا رہے ہیں, رائڈرز ہیں, آسان کر دینا. دہاڑی دار طبقہ نا جو ڈیلی کما کے ڈیلی اپنا گھر چلاتا ہے نا, جس کی اگر وہ ڈیلی انکم نہ آئے تو شاید اس کا چولہا نہ جلے. بالکل ایسے ہی ہے. اب اگر وہ ایک پرانی بائک پہ گھوم رہا ہے تو سب سے بڑا اس کا پریشانی کا مسئلہ ہے روڈ کھڈے اتنے ہیں, کبھی آئے دن بائک پنچر ہے, کبھی بائک خراب ہے. وہ بیچارہ کما 1000 روپے رہا ہے, لگا 1200 روپے رہا ہے, 200 روپے روز قرضے میں جا رہا ہے. اس پہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ وہ پیسے واپس نہیں کرتا. ابھی ایک شو میں کسی بالکل ایسے ہی ہے وہ خاتون نے بہت افسوس ہوا مجھے سن کر.
کہ وہ چینج لے کر نہیں آتے ہیں. کتنا مگر اس کا جواب بھی لوگوں نے دے دیا ہے, آپ نے دیکھا ہوا سوشل میڈیا بٹ ہم بھی دینا اور چاہتے ہیں پھر میں پھر اس کو کنیکٹ کرتا چلوں نا کر سر. دیں ساجد, کر دیں. یہ بھی ایک اخلاقیات کا ایک بالکل لیول تھا, ایک معیار تھا کہ میری نظر سے یہ بعد میں گزرا. جب میں گھر گیا تو میری وائف نے مجھے بتایا تم نے یہ دیکھا. اصل میں ساجد بھائی وہ اس لوگ نے بھی مجھے صحیح کہا ہیں کہ پھر. آپ کیا کہتے ہو, کہ اس نے صحیح کہا. میں نے بولا آٹے میں نمک کے برابر اس طرح کے لوگ انٹینشنلی کرتے ہوں گے جان بوجھ کے, اور اگر وہ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں تو یار وہ غریب کتنا طبقہ چلا جاتا ہے, آپ کے وہ غریب 200 طبقہ ہے, 200 روپے پڑ جاتے اور ہوں گے. آپ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ ان میں سے ہیں جو دینے والے ہیں. ایسا ہی ہے. تو آپ ان کو اس بڑے پلیٹ فارم پر بچپن میں ہمیں گھر کے بڑے سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی یہ کیمرے کی پیچھے کی دنیا اور ہے اور کیمرے کے آگے کی دنیا اور ہے. ایسا ہی ہے. تو کبھی کبھی منظر نامہ جو ہے پیچھے کا بھی آگے آ جاتا ہے. بالکل ایسے آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ چینج جو جان کے بھی رکھ لیتے ہوں گے تو اٹس اوکے, مطلب وہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے ان کے اوپر 1000-1500 چھوڑ 200-300 کا مارجن. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا یہ آپ نے کرا بالکل صحیح کہا کہ ہے. ایک موٹر سائیکل اگر آپ کسی بھی کمپنی کی موٹر سائیکل لیتے ہیں, ہم کراچی پاکستان کے ٹاپ 70 بائکس کے برانڈ ہم دیتے ہیں, وہ مارکیٹ سے اگر آپ لیتے ہیں 1,18,000 روپے اس کی مالیت ہے. انسٹالمنٹ پہ کہیں سے بھی لیں گے وہ 1.5 لاکھ سے کم کی نہیں ہے. ٹرو, بالکل بالکل ایسے ہی. مینوفیکچرنگ ریٹ ہے 1,03,000 روپے. جی. ہم کمپنی سے اٹھاتے ہیں 1,03,000 کی اور 1,03,000 کی ہی موٹر سائیکل لوگوں کو دیتے ہیں 1 سال کی قسطوں پر. بالکل کیا بات ہے, زبردست. بہترین, بغیر سود, بغیر کسی چیز کے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اسی کے ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر اسی کو کہتے ہیں. سلائی مشینیں, جو خواتینیں گھر میں سلائی سینٹر کھولنا چاہتی ہیں, سلائی مشینوں سے ان کو ضرورت ہے. بچے جو آن لائن کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, جو آئی ٹی بزنس کرنا چاہتے ہیں, آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں, لیپ ٹاپس. ایج لیمٹ ہے یہ بچوں کی کوئی 18 سال سے اوپر, اچھا ٹھیک ہے, یونیورسٹی گوئنگ ہو کہ منیمم بھی. ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ 40,000 کا لیپ ٹاپ جو ابھی ہم کرنٹلی دینے جا رہے ہیں, Core i3 8 جنریشن, مارکیٹ سے لیں گے 50,000 کا ہے. ہم بلک میں اٹھاتے ہیں 40 کا پڑتا ہے ہمیں. 40,000 کا لیپ ٹاپ 40,000 کا ہی ملے گا 6 منتھ کی انسٹالمنٹ پہ. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. بالکل ٹھیک ہے. یہ زیادہ اچھا اسی ہے. طریقے سے موٹر سائیکل ہے, آسان قرض ہے. قرض ہم نہیں کہتے کہ جی آپ کو 50 لاکھ چاہیے ہم دیں. مناسب قرض ایک سبزی والے کو کیا چاہیے, 50,000 لاکھ روپے بالکل ٹھیک ہے. بہت ہے یہ, انف ہے اس کی زندگی کے لیے, وہ اپنا گزارا کر سکتا ہے. اس کے پاس ایٹ لیسٹ فیزیبلٹی ہونی چاہیے کہ کس طرح اس نے مٹیریل. ایک وضاحت کرتے چلے. آپ نے جس طرح وضاحت کی کہ ہم ان معاملات پہ دیتے ہیں, ایک موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ آپ سے موٹر سائیکل کیسے لے سکتا ہے, اس کو پہلے ڈپازٹ کتنے دینے ہوں گے, یہ آپ ڈیٹیل انسٹالمنٹ کتنی دینی ہوگی, تاکہ وہ انفارمیشن کسی کے لیے فائدہ مند ہو, اور ان کا نمبر بھی مینشن کروا دیں. بالکل, پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پیج پہ جائیں, وہاں پہ رابطہ کریں آپ ہم سے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسٹالمنٹ ہے 30,000, سوری ڈپازٹ 30,000 ہے. 7 اور 8,000 جو ہے پر منتھ کی آپ کی جو ٹوٹل 30,000 روپے دے کے موٹر سائیکل لے کر آ جائیں, نہیں برانڈ نیو. بالکل. اچھا, اس کو وہ کیا دینا ہوگا, گواہان کیا دینے ہوں گے, سی این آئی سی کیا ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اپنا این آئی سی دے گا, 2 گواہ دے گا, سمپل, کوئی ہارڈ اینڈ فار نہیں ہے, کوئی اس طرح کی وہ نہیں بہترین. ہے. رہائشی اسی کراچی یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو بہترین ہو بائکیں بھی لوگ گیا, یہ چلا بہترین ہو گیا. چلیے, بہت سارے لوگ چونکہ پورا پاکستان وینس کو 95% دیکھ رہا ہوتا ہے, ہم دکھتے ہیں بہانوں میں جہاں جہاں پہ سیٹلائٹ ہے, آپ ہمیں وہاں دیکھ رہے ہیں. ہم کشمیر سے ہوتے ہوئے, گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے پورے ملک, پوری دنیا میں آپ کو دکھ رہے ہیں. اور جو پاکستان میں بسنے والے اور کراچی کی جو 3 کروڑ آبادی ہے وہ تو مستفید ضرور ہوگی. زبیر بھائی سے آپ رابطہ کریں, اور پھر یہ موٹر سائیکل آسان ایک ساتھ میں آپ لون اور دیگر سہولیات دے سکتے ہیں. بھی جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں, جو نہیں افورڈ کر سکتے ابھی فوری طور پر, اور پولیٹیکل پارٹی بعض اوقات کے لیے یہ اچھا ہے. میں تو اچھا دیکھتا ہوں کہ یار اگر پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کی آ کے سہولیات دینا شروع کرے تو اچھا ہے. کمپٹیشن ہوگا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بریک کے بعد سے خوش آمدید. اور پھر جب سیٹ پر اچھے مہمان سے مینس کہ سبھی اچھے ہوتے ہیں,
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लोग जो कहते हैं हमने इतनी स्टडी की है, हमने इतना पढ़ा है, न सिर्फ पाकिस्तान, दीगर ममालिक से हमने बहुत खाक छानी है और बहुत सारे मौज़ूआत पर, बहुत सारे सब्जेक्ट पर हमें बड़ी ग्रिप है, और फिर जब वो बोलने लगते हैं तो बड़ा अमली बोलते हैं, बड़ा जामा अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू करते हैं, और फिर जब आप टेलीविज़न स्क्रीन पर आप बैठते हैं, निजी टीवी चैनल को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर आपकी नुमाइंदगी वैसी हो, आपका बोलचाल वैसा हो, और जो आप इन्फॉर्मेशन दें वो भी 100% सच पर मबनी हो। आप अपनी बातें नहीं कर सकते, सॉरी, आप खुद साख्ता चीज़ें नहीं कर सकते, ये फिर आप गलत जा रहे हैं। एक निजी टीवी की होस्ट ने ये किया, जिस पर फिर उनको डायरेक्ट नहीं, इसको ऐसे कह सकते मशरूत माफ़ी उन्होंने मांगी, यासिर जी मांगी ना मशरूत माफ़ी। लेकिन एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, मे बी कि ये उनका शायद ये जो है जानबूझ के किया जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वायरल होने के लिए। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ, एक कॉल ले लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप माहिर कानून हैं और वो पर्टिकुलर लॉयर हैं कि जो एमडीकेट को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, और मैं सलाम पेश करता हूँ उनको। नौजवान हैं और क्या छा गए हैं वो आए कि सिंध में ना। मोहम्मद नवाज डायरी ने हमें ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे डायरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम सर, तुसी आ गए हो ते छा गए हो, और मुझे वो माजी का भी आपका याद है कि मैं जो टीवी चैनल ऑन कर रहा था आप मुझे दिख रहे थे, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फिर क्या हो गया नवाज, कबोबेश 25 से ज्यादा या 25 से कम लोग फिर पहुंचे हैं इस खुर्द बुर्द के ये जो एमडीकेट में हुई है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये बताने में भी खुशी महसूस हो रही है आज कि हम आज कल से बेहतर हैं। हम पिछले साल जो ऑनरेबल कोर्ट में आए थे तो हमने ये कहा था कि मुकम्मल तौर पर एमडीकेट में करप्शन हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, एक माफिया मुनज़्ज़म तौर पर सरगर्म है जो पेपर लीक से लेकर एमडीकेट के परसेंटेज तक जाके बैठती है। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा हमने कामयाबी हासिल कर ली है, और हम ये कह सकते हैं आज के एमडीकेट का पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ है। हालांकि बड़ी कोशिश की माफिया ने, लेकिन आईबीएस अखर ने वो कर दिखाया, वो परफॉर्मेंस करके दिखाई जिसका हमने ख्वाब देखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए। लेकिन अब की बार जो हम ऑनरेबल कोर्ट में आए हैं वो एक और टेक्निकल मैटर लेकर आए हैं कि जो पीएमटीसी है जिसका काम है कि रेगुलेशन करे, पॉलिसीज बनाए, रूल्स बनाए, जो फ्रेंडली रूल्स हो स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट की वेलफेयर, स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए जो है वो काम कर सके, मेडिकल एजुकेशन के लिए बेहतरी से काम कर सके, वो करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम गई है। पीएमडीसी का काम है कि अगर एमडीकेट का रिजल्ट उनको मिलता है तो उस पर मेरिट लिस्ट बनाए और बेहतर अंदाज से बनाए। लेकिन इस बार क्या हुआ है साजिद साहब के, हम जो आईबीएस अखर ने इनको मेरिट लिस्ट बना के दी, जो यहाँ पर टेस्ट कंडक्टिंग इदारा था और उसके साथ साथ मेरिट लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लाड़काना की को दी गई थी, और वो पीएमडीसी के डायरेक्शंस पर मेरिट लिस्ट बनाने की पाबंद थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 2024 के बच्चों की जो मार्क्स बने हुए थे और 200 एमसीक्यूज वो हल करके और उन्होंने मार्क्स लिए थे, जबकि बोर्ड में भी एक अच्छी खासी परसेंटेज ली गई थी। आज सिचुएशन ये है कि 180 जो नंबर्स थे जिनमें से बच्चों ने 180 एमसीक्यूज थे जिनमें से बच्चों ने पेपर पास किया, और उसके बाद जो है बोर्ड ने भी बड़ा टाइट किस्म का रिजल्ट निकाला जिसमें परसेंटेज बहुत लो की गई। अब जो है वो दोनों बच्चों को, वो एक शेर है ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना रहा बंदा मोमिन ना बंदा नवाज। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि 2024 के लोग जो बचे थे वो 2025 के बच्चे दोनों को कहा गया कि अब आप साहब जो है वो खड़े हो जाए और आप लोगों की परसेंटेज बना रहे हैं। हमने ये एतराज उठाया है कि परसेंटेज अगर आपकी मेरिट लिस्ट अभी बनानी है 2025 में तो 2024 के बच्चों को फार्मूला लगाएं। दुनिया के कानून हमने कोट किए हैं, दुनिया के जो टेस्टिंग इदारे हैं यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, मोहम्मद नवाज, मैं एक सवाल ऐड करता चलूं।
آپ نے ریفرنس دیے پوری دنیا کے, کتنے پر امید ہیں کہ آپ اس میں سکسیس ہوں گے؟ دوسرا میرا سوال یہ کہ ماضی آپ کا میں جانتا ہوں کہ آپ بڑے بہادر انسان ہیں, پریشر بھی تو ہوتا ہے نا مافیاز کی طرف سے, کچھ طاقتوں کی طرف سے, فون کالز بھی ہمارے ہاں کوئی نئی بات نہیں ہے, تو کوئی پریشر تو نہیں ہے آپ پر نواز؟ دیکھیں بات یہ ہے ساجد صاحب, آپ ہمارے ساتھ صحافت میں رہے ہیں اور ہم نے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی رہنمائی بھی کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پریشرز اگر یہ ساری چیزوں پہ ڈسکس کریں تو صحافت میں بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ بہادری کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو یہ پریشرز اور یہ ساری چیزیں ایک جو ہے وہ ایک لمٹ ہوتی ہے خوف کی, اگر اس خوف کی لمٹ سے آپ اوپر چلے جائیں تو پھر یہ پریشر, یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. سو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ٹھان لی ہے کہ اب معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے. حکمران جو نہیں کر پا رہے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے, جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہتر کریں. جو ہماری اینڈ سے ذمہ داری ہے, بینگ ایڈوکیٹ میرا کام ہے کہ جو پریولیج کلاس کی وائس جو ہے وہ وہاں پہنچائیں جہاں سے انصاف ملتا ہے. تو مجھے امید ہے, میں 100% پر امید ہوں کہ آنریبل کورٹ میں کل بھی جب ہیئرنگ ہوئی تو بڑا اچھے طریقے سے پیشنٹ ہیئرنگ دی گئی اور بہت اچھے طریقے سے سمجھا گیا پہلے اس معاملے کو اور اس کے بعد نوٹس کیا گیا ہے. تو میں پر امید ہوں اللہ پاک ہماری مدد کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ جب دنیا میں جو جتنے ٹیسٹنگ ادارے ہیں وہ دنیا کی مثالیں ہم نے دی ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے NTA ادارہ ہے, وہ بھی اگر ان کی رزلٹ 3 سال کے لیے ویلڈ ہوتی ہے تو پچھلے سال کے لیے ان کو فارمولا لگایا جاتا ہے. ایون ہم 9th میٹرک یا انٹر میں بھی پڑھتے تھے تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اگر ریپیٹ کریں گے تو ہماری 10% مارکس کم ہو جائیں گی. تو اس کو Z فارمولا کہا جاتا ہے, کہیں پر ایکوٹی کہا جاتا ہے, کہیں پر ایکویلنس کہا جاتا ہے, کہیں پر نارملائزیشن کہا جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نئی پروڈکٹ جو آج آئی ہے مارکیٹ میں اور ایک سال پرانی ہے, دونوں کو کمپیئر کریں اور کہیں دونوں برابر ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. سو بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ, اور دوسری بات میں اسٹیٹیکلی آپ کو بتاؤں کہ 400 سے زائد ہماری ٹینٹیٹیو اسسمنٹ ہے, سندھ میں 400 سے زائد سیٹس جو ہیں وہ ان 2024 کے بچوں کو جا رہی ہیں جو نہیں جانی چاہیے بغیر کسی فارمولا کے. لیکن ہم سے زیادہ بدترین صورتحال پنجاب کی ہے. پنجاب میں 60% سے بھی زیادہ سیٹس جو ہیں وہ 2024 کے بچوں کو جا رہی ہیں, بلکہ 70% سے بھی زیادہ. اور جبکہ 2025 کے بچوں کو بہت کم سیٹس جا رہی ہیں. بلوچستان میں یہ صورتحال ہے, KPK میں یہ صورتحال ہے. تو PMDC کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. اور ایون میں آپ کو بتاؤں کہ PMDC, مجھے ذرائع نے بتایا کہ PMDC اٹسیلف سوچ رہا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ پروفیشنل لوگ, وہ ایکسپرٹ لوگ ہیں ہی نہیں اداروں میں. رائٹ پرسن رائٹ پالیسی جو HR کی پالیسی ہوتی ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی نہیں ہے. 9 سالوں سے 10 سالوں سے PMDC میں الیکشن ہوا نہیں ہے, سلیکشن ہو رہا ہے, تو وہی لوگ برجمان ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فارمولا کیا لگانا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ماہر قانون محمد نواز جاہری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ایوری ایئر ان کی بڑی گہری نظر رہتی ہے, اور شاید اب معاملات جس طرح انہوں نے کہا بہتری کی طرف گامزن ہے. لیکن ایک انہوں نے لاسٹ میں جاتے جاتے جو نشاندہی کی کہ اداروں کی جو کور نشست ہیں ان پر جو لوگ بیٹھے ہیں شاید وہ ان کے پاس کیپیبلٹی کی کمی ہے, ٹیلنٹ کی کمی ہے, ایلیجبلٹی کا فقدان ہے, جس کو رائٹ پرسن کے پاس رائٹ چیئر نہیں ہے. محمد یاسر اور ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے اخلاقیات کی کہ ہم کتنے رچ ہیں. جہاں ہم رچ کلچر کی بات کرتے ہیں, رچ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں بڑے چھوٹوں کی تمیز ہے, اور دین اسلام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. محمد یاسر, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ بڑی ضرورت ہے اس چیز کی, اخلاقیات کی, اور یہ اس سے ہی اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں. خاص طور پہ بھی جیسے MD CAT کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, آپ کسی بھی پروسیس کو گو تھرو کر لیں آپ کو یہی نظر آئے گا. ہم لوگ مورلی اتنا کرپٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا اب شاید اثر ہی نہیں ہوتا. اور جو پالیسی میکر ہیں خاص طور پہ, یہ بات بالکل صحیح آپ نے کہی کہ وہ انکمپیٹنٹ ہیں,
تبھی اس طرح کا سسٹم آپ کے یہاں رائج ہے، وگرنہ یہ اتنا سیکرڈ معاملہ ہے یہ ایجوکیشن کا، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر کوئی اس میں اگر آپ ایریا دیکھ لیں تو بہت زیادہ سیکرڈ ہوتا ہے پوری دنیا میں. انسٹیٹیوشنس کو، ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ پروٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے. وجہ یہی ہے کہ اس کی سینٹیٹی مینٹین رہے اور اس کی جو بائی پروڈکٹ ہے وہ بھی سوسائٹی میں جا کر اپنا جو ہے وہ کام کر سکے اور سوسائٹی میں ڈیلیور کر سکے. میں چونکہ سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، وہ طبقہ جو ہمیں فوڈ ڈیلیور کرتا ہے جی اس کے ساتھ ہمیں زیادتی نہیں کرنی، ہم نے اس کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے. ان ساجد کی بڑی دیکھیں، دل آزاری ہوئی ابھی ہے. سردیوں کا وہ ایک یہ صحافی سیزن میں نے جس ویڈیو دیکھی وہ طریقے رو سے- رہے تھے. جی میں عرض کروں، دیکھیں سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر میرا کسی بھی فرد واحد کے ساتھ یا ادارے کے ساتھ اگر کوئی تجربہ اچھا نہیں رہا تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے ہوں گے اور میں یہاں بیٹھ کر فیصلہ کر لوں کہ جناب اس ادارے کے ساتھ یا اس انڈیویجول کے ساتھ یا کمپنی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے ایسے ہیں. یہ قطعی نہیں، یہ معیاری نہیں ہے. سب سے پہلے تو خود کیونکہ ہیومر جو ہے نا وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا. اگر ویری سوری بری لگے کہ ان کو یہ بات اگر ہیومر ہو تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور پھر وہ اس کے اوپر بات کر سکیں گی. اپنے تجربات آپ کے کیا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے اچھے تجربات ہوں، آپ کے تجربات اچھے نہ ہوں، لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو رائے بنا کر مسلط یہ کرتے ہیں. فیم یہ اسٹنٹ تو نہیں ٹاپک تھا. تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. آنا ہی نہیں مارننگ چاہیے. شو میں اس یہ ٹاپک کا فیم کوئی لینا اسٹنٹ دینا تھا. نہیں ہے. یہ ایبسلیوٹلی اٹ بالکل گوز ہو وداؤٹ سکتا ہے، سیئنگ، یہ بالکل. تو ہے ہی سارے پبلسٹی کے لیے اسٹنٹ کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے آپ بھی جانتے ہیں وائرل ہو کہ وہ جاتی ہے وہ سوشل ویڈیو. میڈیا کے اوپر تو اس کے پھر اوپر ہم- بات ہوگی، نیگیٹو اس کے اوپر تو کامنٹس ہم آئیں گے. اس طرح کے اسٹنٹ کر جاتے ہیں کہ بس کچھ بھی ہو جائے، کسی کا دل اچھا، ٹوٹ جائے نیگیٹو اور ٹوٹے، پازیٹو. چاہے معاشرے میں مایوسی پھیلتی ہے پھیلے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں اب ہمیں اس وقت ساری جو چیز ہے نا اس پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ ہمارے ملک میں بھی جو ساری چیزیں جو ریوالو کر رہی ہیں نا وہ صرف آپ کے فالوورز، آپ کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے پیچھے ریوالو کر رہی ہیں. یہ ایک آربٹ بن چکا ہے. اس آربٹ کے اندر سب گھوم رہے ہیں کہ آپ کے کتنے فالوورز ہوں گے، آپ کی پوسٹ کے اوپر کتنے لائکس آئیں گے، کمنٹس کتنے آئیں گے. اب بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں، آپ یوٹیوب کی پالیسی پڑھیں. یوٹیوب کے اوپر ہر کوئی کام کر رہا ہے. میں ایک دن اس کی پالیسی کو ریویو کر رہا تھا تو مجھے یہ پتہ چلا اس میں بڑا انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے خلاف نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں یا لوگ اگر آپ کو ہیٹ کرتے ہیں. گالیاں بھی نکال رہے ہیں لیٹس سے، تو اس میں آپ کا یہ فائدہ ہے. لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. آپ ان کو کرنے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کمنٹس آئیں گے تو میٹر آپ کا چل رہا ہے. اگر وہ نیگیٹو بھی دے رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ پازیٹیو چیز ہے. اس کے بعد ایک ڈیبیٹ آپ وہاں سٹارٹ ہو چرچے میں جائے ہو گی. نا، Exactly. اب یہ جو ٹاپک تھا Point پر ہو جی. آپ. تو پھر یہاں پہ دیکھیں نا، آپ نے خود بتا دی نا پالیسی، تو پھر سر ہم شکوہ کیوں کریں ان لوگوں کا؟ بالکل کیونکہ ان کو تو پالیسی پتہ ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس طرح کے الفاظات کہیں، یہ تو اس طرح کے اسٹنٹ کریں گے. دیکھیے ساجد، اس میں ہماری اپنی ایک سیلف رسپانسبلٹی ہے. وہ کیا ہے کہ ہمیں اب بیٹھ کے جج کرنا ہوگا اور بہت کلوزلی دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ پورا سسٹم بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں شاید اس کا علم ہی نہ ہو کہ یہ کام کس طرح کرتا ہے. جو چیزیں میرے لائکنگ کی ہوں گی یا میں جن کو دیکھنا چاہوں گا یہ صرف مجھے وہی دکھائے گا. ٹھیک ہے جی. اگر میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیٹس سے سپورٹر ہوں، اگر میں اس کی فیور میں کوئی ایک آدھ ریل یا کوئی بھی اگر میں وہ دیکھ لیتا ہوں ویڈیو، تو آپ یقین کریں کہ اس کے بعد آنے والی 10 تمام چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہی ہوں گی. اور میں یہ سمجھوں گا، میں سے مراد یہ ہے کہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ ہماری پارٹی کے سب سے زیادہ فالوورز بھی ہیں اور سب سے زیادہ لوگ اگر کسی کے فیور میں بات کر رہے ہیں تو وہ یہی ہے. جبکہ اگر آپ اس کے نیگیٹو کامنٹس کی طرف یا اگر اس کے اگینسٹ کوئی کنٹینٹ بنا ہوا ہے جس میں کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کیا گیا، اگر آپ اس کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کے پاس سیریز آف ہو جائے گا. ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہر ویب سائٹ کے اوپر، ایپلیکیشن کے اوپر جو ہے آپ کا ڈیٹا مینٹین کیا جاتا ہے. آپ نے اگر کسی سے لیٹس سے اگر فون کے اوپر بات بھی کر لی کہ میں جی فلانا پروڈکٹ کو یوز کرنے کا سوچ رہا ہوں، آپ کوئی بھی ایپلیکیشن اس کال کے بعد کھول کر دیکھیں گے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو چاہے انسٹاگرام ہو، اس سے ریلیٹڈ ہی آپ کے پاس ایون ہم بات جو کر رہے تھے میں نے یہ نوٹ کیا ہے. بالکل سم ٹائم ہم کچھ کسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، اسی ٹاپک کی ویڈیوز آتی تو میرا یہ کہنا یہ تو میں سوچ رہی تھی. وجہ یہ ہے کہ جو ہم اسکرال کر رہے ہوتے ہیں نا، جب ہمارے مطلب کوئی چیز آتی ہے ہم اس کو روک کے دیکھتے ہیں. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس سے ہٹ کے بھی ہے. ایوری سیکنڈ کاؤنٹس. 3 سیکنڈز کاؤنٹ آپ نے اس پہ کر دیا. اس میں کہ آپ کا فوکس اس چیز کے اوپر ہے، آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس طرح کی پروڈکٹس یا اس طرح کوئی بھی کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہو آپ اس کو. بالکل آپ کا وہ ایزی ہو جاتا ہے، آنے شروع ہو جاتی ہیں ویڈیوز اسی 30 سے ریلیٹ سیکنڈ کرتے کی. ہیں. ساجد صاحب اب جو ہے نا وہ ٹوٹل وار ہے 30 سیکنڈ کی. آپ نے اگر کچھ ڈیلیور کرنا ہے تو یو ہیو اونلی 30 سیکنڈز. اب 30 سیکنڈز میں آپ نے اگر اپنی آڈینس کو انٹیکٹ کر دیا تو ٹھیک ہے، ادروائز
विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई वो ऊपर कर देगा, आपको स्क्रॉल कर देगा। सर नहीं है तो लोगों के आपको पास 30 time सेकंड वो तक नहीं, ऐसी नहीं, चीज घंटों करनी बैठे हैं और देखें हैं, वो कहते हैं स्क्रॉल रील्स। चले जी, टाइम नहीं है, एक वक्फे का मुझे कहा जा रहा है, और वक्फे के बाद पड़ोस से एक मूवी बनी है, बड़े जी चर्चे हैं उसके जी। और उन चर्चों को हम शामिल चर्चा करेंगे। प्रोग्राम करेंगे। और फिर ये तो बात अंडरस्टूड है कि वो बहुत कुछ हमसे सीखते हैं, लेकिन फिर उसको वो चूँकि फिर वहाँ पे हिंदुत्व है, वहाँ पे आरएसएस है, तो फिर वहाँ पे नरेंद्र मोदी की जो फाशिस्ट सिस्टम है, वे ऑफ गवर्नमेंट है उनका, उनको भी तो खुश करना है, तो फिर वो उसमें बहुत सारा जहरीला मवाद शामिल कर देते हैं और फिर हम ही से ही वो बिजनेस भी ले लेते हैं और ज़्यादा फैम मिलता है। और मेरा हमारे इशारा टॉपिक ही वायरल होते हैं, हमारे अक्षय खन्ना पाकिस्तान की जो तरफ ही चीज़ें है सर, वो बहुत फेमस हो गए। तो बहुत सारी पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी, एक बड़ी अच्छी पोस्ट थी कि यार जब पाकिस्तानी बन के आया तो तू हिट हो गया लड़के, तो हिट हो गया सर। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सब खुशआमदीद। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि भारतीय मूवी के चर्चे हैं जी हर तरफ, और वो चर्चे यूं हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान पर दिखाई गई हैं, अब उसको तोड़ मरोड़ कर नेगेटिविटी फैलाई गई है। कैरेक्टर भी कुछ हमारे ही सोसाइटी के उन्होंने कुछ चुने सच, हैं, कुछ झूठ, और फिर जिसके दिल्ली से लेके पाकिस्तान में केसेस भी दर्ज हो रहे हैं। मुअम्मा क्या है, इसके पीछे सोच क्या है, क्या कॉन्स्पेरेसीज हैं, वजह क्या है, कौन सा कंटेंट दिखाने की कोशिश की गई है यासिर? बिल्कुल साजिद, देखें सबसे पहले तो ये समझ लें कि इसको बनाने का मकसद क्या है। हमारे यहाँ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनको बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई। देखें ये आपकी हिस्ट्री के फॉरबिडन कैरेक्टर्स हैं, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये कि इस तरह के कैरेक्टर आपको हर सोसाइटी में मिलेंगे, आपको अमेरिका में भी मिलेंगे, इंग्लैंड में भी मिलेंगे। मैं उनका नाम अगर लेना शुरू करूँगा तो बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा। अब तो उनके ऊपर बाकायदा आप देख रहे हैं कि OTTs के ऊपर जो है वो बन रही हैं सीरीज़। कोई पाब्लो एस्कोबार के नाम से कोई जानता है और बहुत सारे और नाम हैं, लेकिन ये सारे फॉरबिडन कैरेक्टर्स हैं, इनकी कोई अचीवमेंट नहीं है, ये सारे बेसिकली क्रिमिनल्स थे, ठीक है, और हर सोसाइटी में होते हैं, ये बात भी तय है। अच्छा, होता क्या है कि आप इससे पहले जो नेबरिंग कंट्री है जिसने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी यूथ को इस तरह के कैरेक्टर्स के साथ पिक एंड चूज़ किया जाए और उनको हाईलाइट करके ग्लोरीफाई किया जाए। जब इसको ग्लोरीफाई करेंगे तो आपकी सोसाइटी की टेंडेंसी ऐसी है कि जो यंगस्टर्स हैं वो उसको एडमायर करेंगे, कहेंगे देखो ये हमारे साथ ही होता था, आज बॉलीवुड के अंदर उसके ऊपर फिल्म बनी है तो हमें भी उसके फुट स्टेप पर चलना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। उनके अपने मुल्क के अंदर आप देखें कि मैं सोशल मीडिया के ज़रिए देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, कोई संजय दत्त से इंस्पायर्ड है, कोई उसका गैंगस्टर का रोल बड़ा मशहूर हुआ तो वो गैंगस्टर बनना चाहता था, वो पकड़ा गया। जब उससे इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता ये चला जी वो फलाना फिल्म जो है उसने देखी थी, वो उसकी लाइफ में इतनी इन्फ्लुएंस कर गई कि वो गैंगस्टर बन गया। वेब सीरीज में दिखाते एक मर्डर करने वाले ने कहा कि मैंने ये फिल्म देखी थी इसलिए मैंने अच्छा, इस फिर तरीके से इस तरह मर्डर के किया है। बहुत सारे वाकयात हुए। एक हॉलीवुड की बड़ी मशहूर एक फिल्म थी जिसके अंदर एक रॉबरी जो है वो प्लान की गई थी। अमेरिका के अंदर ये लिटरली एक वाकया हुआ कि एक बैंक के अंदर रॉबरी हुई और 2 लड़कों ने ये सारा गेम किया। खैर बहरहाल उनको किसी तरह बड़ी मुश्किल से बड़ी देर मुकाबला चला और पुलिस ने उनको जो है वो गन डाउन किया। उसके बाद जब उनके इन्वेस्टिगेशन फर्दर आगे बढ़ी तो पता ये चला कि जब उनके घर पे रेड किया गया तो उस ज़माने में VCR हुआ करते थे, तो उनकी VCR में वो हॉलीवुड की मूवी जो थी वो उसमें से पाई गई और वो पूरा इवेंट पूरा उन्होंने रेप्लिकेट किया था। अब आपकी सोसाइटी जो पहले ही डिप्राइव्ड है। अच्छा, लियारी का जो बड़ा केस जो है ना वो बड़ा सेंसिटिव है। अच्छा, मैं जब भी प्रोग्राम करने के लिए गया मैंने जितना पोटेंशियल वहाँ के बच्चों में देखा है या वहाँ के यंगस्टर्स में देखा है ना साजिद, मैंने पूरे कराची क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा।
بلکہ میں اور آگے چلا جاتا ہوں، میں نے شاید اس ریجن کے بہت سارے ممالک میں ٹریول کیا، وہاں پہ بھی نہیں دیکھا. صرف لیاری کے اندر ایک سنگل ایریا کے اندر آپ کو فٹ بالر، باکسرز، اس میں آپ کو موا تھائی ہو گیا، اس میں جوڈو سے ریلیٹڈ اور جوجٹسو، ٹیلنٹ بہت ہے، ٹیلنٹ آپ نیم دا اسپورٹ، آپ وہاں پہ ہر آپ کو اسپورٹس مین اور بہترین اسپورٹس مین ملے گا. آپ اس سوسائٹی کے بچے کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ دیکھے گا جی ہمارا ہی ایک بھائی تھا جو کبھی کل گینگسٹر تھا. اچھا یہ فاربڈن کریکٹرز ہیں. ایک اور بڑی انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے یہیں کچھ ہمارے صافی برادری میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے یہی سارے فاربڈن کریکٹرز کو اٹھایا اور ان کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنانا شروع کر دی. دیکھتے ہی دیکھتے سب ادھر ہی چل پڑے نا. تو اور انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے صرف اپنے لائکس اور فالوور کے لیے. وہ جو 90s کے آپریشن ہوئے تھے یا جو پولیٹیکل انسرجنسی تھی، اس میں جو جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان کی کہانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا تھا. میں اور آگے بڑھ جاتا ہوں. جی کچھ بڑے برانڈز بھی اسی ہی دوڑ میں لگ گئے کہ ادھر آ جائیں جی، اس کو دیکھا جا رہا ہے. جی جی انہوں نے بھی ادھر ہی دوڑ لگا لی. تو یہ وہ لوگ تھوڑی ہیں، ہمارے لوگ تو کوئی اور ہیں. ہمارے لوگ جن کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ تو کوئی اور ہیں، ہم انہیں جانتے نہیں ہیں. ہمیں ابھی بڑی دیر کے بعد ایک ایتھلیٹ ملا، ارشد ندیم. اتنے سارے اور بہت سارے ایتھلیٹ ہیں، نام لیتے جائیں. اس پر مووی بنائے نا، اس پہ بنائیں آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اس پہ کبھی آپ کی نیبرنگ کنٹری جو ہے وہ اینیمی اسٹیٹ، وہ کبھی بنائے گی مووی؟ ارشد ندیم کے اوپر مووی بنا سکتی ہے، صادقین کے اوپر بنا سکتے ہیں، گلجی کے اوپر بنا سکتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر پہ بنائیں. بنائیں، چلیں کیا اچھی بات آپ نے کیسے کی. بنائیں. آپ کا سب سے بڑا نیمیسس ہے نا، آپ بنائیں، اس کے اوپر فلم بنائیں، دکھائیں ذرا بریوری اس کی دکھائیں. ابھی ریسنٹ جنگ ہوئی ہے، بتائیں کہ 4 گھنٹوں میں ہم نے کیا اشر کیا، اس نے کیسا ڈیسیجن لیا اور کیسا اس نے ایک رات کے اندر چند گھنٹوں کے اندر میں گھٹنوں پہ لے کر آ گئے. نکال دی. سر بنائیں ایسی مووی بنائیں، میں چیلنج کرتا ہوں. اور بہت سارے کیریکٹرز ہیں ایسی موویز، کنٹینٹ ایسا ہے اور بہت سارے ہمارے ہیروز ہیں، ان کے اوپر بنائیں. نہیں بنائیں گے وہ اسی طرح کے فاربڈن کریکٹرز کو جو ہے نا وہ پک اینڈ چوز کریں گے نسل کو تاکہ وہ انفلوئنس کریں گے. اور آپ کے یہاں بڑی انفارچونیٹ لوگ اس کو رول ماڈل کی طرح جانتے ہیں ایگزیکٹلی، تو وہ تو ضرور کریں گے، اس کی طرح جائیں گے، وہ اس طرف جائیں گے. آپ دیکھیں اب جرنلزم کا ایک انہوں نے کیا پورٹرے کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک فلم کے اندر ایک کامیڈی سا ایک چھوٹا سا سین تھا. ایک ہمارے صحافی ہیں، انہوں نے ایک پی ٹی سی دینے کی کوشش کی، آپ کو یاد ہے، بہت پرانی بات ہے. تو وہ کلپ کہیں سے ان کو سوشل میڈیا پہ مل گیا، انہوں نے وہ اس کو ریپلیکیٹ کیا اور اپنی مووی کے اندر استعمال کر لیا. اب ہوتا کیا ہے، جب ہم باہر جاتے ہیں، اب میں امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں گئے تو وہاں پہ جو بہت سارے دنیا سے جرنلسٹ آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے سر آپ کے یہاں تو جرنلزم اس طرح ہوتی ہے، وہ پی ٹی سی دیتا ہے تو وہ کھڑا ہو کے اس سے بار بار ری ٹیک کر رہا ہے اور وہ گالیاں نکال رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. تو پھر میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے یہاں بڑے کریڈیبل لوگ بھی ہیں، اور یہ سارے بلوپرز جس کو آپ کہتے ہیں نا، ایک سلینگ ہے ایک بلوپرز کے، یہ بلوپرز تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں. بالکل آف کیمرہ تو بہت ساری باتیں کسی سے ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو بنیاد بنا کر دکھائیں گے کہ یہ ہے آپ کے یہاں جرنلزم کا معیار، تو پھر تو نہیں، معیار کے علاوہ یہ کانٹینٹ انہوں نے ڈالا، وہ وائرل ہوا اور کچھ تو تھی اس میں بات، بھلے وہ کچھ بھی تھا. میرے حساب سے تو ہمارے پاس سے لوگ چیزیں پک کر کے اپنی موویز میں ڈالتے ہیں. نہیں، ہمیں تو اپنی اسٹرینتھ کو دیکھنا ہے نا. تو اپنی اسٹرینتھ کو دیکھوں گا کہ اب ساجد کا کام اگر ہے تو ساجد کتنا اچھا بولتا ہے، اس کی نالج، آپ کی نالج کتنی اچھی ہے، آپ کتنا اچھا ڈیلیور کر رہی ہیں. میں اس کو چھوڑ کے یہ کہوں کہ نہیں جی ساجد جو ہے وہ رات میں جو ہے وہ فلانا اس پہ وہ کرتا ہے، وہاں صحیح نہیں کرتا، تو یہ تھوڑی بات ہے. ہاں، ہم نکالنے پہ آئے تو پھر ہم بہت کچھ نکال لیتے ہیں اور بہت کچھ بول جاتے ہیں. جہاں پہ جس کی تعریف کرنی ہے وہ تعریف کریں. اور وہ جو نجی ٹی وی کی ہوسٹ تھی، انہوں نے جو کیا اس فوڈ ڈیلیوری کے بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، وہ غلط کیا. اور آپ فیم حاصل کریں، لاکھوں کے کھانے، لاکھوں کے ڈریسز پہننا، ان کو یہ سب نہیں تھا. ایسے اسٹینڈ نہ کریں اپنی سستی شہرت کے لیے کہ جس سے ایک معاشرے کا کوئی ایک گروپ آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کی زہریلے الفاظ سے ان کی دل آزاری ہو، مایوسی پھیلے. کچھ تو اخلاقیات کو رہنے دیا جائے. ہم لائک ڈس لائک اور سوشل میڈیا میں جس طرح مجھے یاسر نے بتایا کہ جب خود وہ ہمیں پالیسی بتا رہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی مغالطات بک رہا ہے تو یہ آپ کا ہی فائدہ ہے. وہ فائدہ تو ہے فائنینشلی، لیکن ہم پھر کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں کل ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، ہمارے بچے وہ کہیں ابا آپ بزرگ ہو گئے، یہ آپ کیا کرتے تھے؟ بہت خوب. تب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر وہ ہم سے پوچھ لے کہ وہ میں نے دیکھا کہ آپ
कि जवानी के किस्से क्या थे, तो फिर हम क्या कहेंगे उसको कि वो बेटा जस्ट फॉर मनी नथिंग, ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे इनफ नहीं है, मनी बिल्कुल सही है ना। मैं आता हूँ यासर भाई, जुबैर भाई, मरकज़ी मुस्लिम लीग का वो जो एक कार्ड, मैं उसकी मार्केटिंग बड़ी देख रहा हूँ आप लोगों की, वो जो कार्ड आप दे रहे हैं हेल्थ कार्ड है, और वो किन को मिलेगा? अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये इस कार्ड का नाम है शिफा सहूलत कार्ड। ठीक है। अब के दौर में सबसे महंगा इलाज, मेडिसिन, अद्वियात, टेस्ट, ये डॉक्टरों ने एक कमीशन सेट करके एक ऐसी माफिया बना दी है। मेरे लिए एक चीज़ बड़ी वो है कि मैं कड़वे से कड़वा सवाल करने से बाज नहीं आता। आपका इसमें क्या फ़ायदा है? अच्छा, हमारा फ़ायदा ये है हाँ, कि हमने उन लोगों के लिए जो लोग PWDs हैं, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने ये अहद किया है, जो देख नहीं सकते हम उनकी आंखें बनेंगे, जो सुन नहीं सकते हम उनके कान बनेंगे, जिनके बाजू नहीं है हम उनके बाजू बनेंगे, जिनकी टांगें नहीं है हम उनके पाँव बनेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े होने का ये हमने हदफ उठाया है। तो इसीलिए हमने शिफा सहूलत कार्ड लॉन्च किया है। हम ये दावे नहीं करते कि आपको 5 लाख का मेडिकल फ्री है, 2 लाख का मेडिकल फ्री है। हमारा सिर्फ दावा ये है कि हमारा कार्ड लीजिए, ये फलाना 300-400 हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, ये छोटे मोटे भी क्लिनिक्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, लेबॉर्ट्रीज भी हैं, मेडिकल स्टोर्स भी हैं, यहाँ पे जाइए, कहीं पे 20% डिस्काउंट है, कहीं पे 40% डिस्काउंट है, कोई जिसको ज़्यादा हमदर्दी है वो 70% तक डिस्काउंट देने को तैयार है हमारे कार्ड के ऊपर। ये वो कार्ड है कि जो एक टेस्ट CBC हर इंसान कराता है, 600 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये का एक नॉर्मल जगह से होता है। चार्जेस हैं इसके कार्ड के? जी, अच्छा। नहीं, कार्ड की नहीं, CBC टेस्ट की बात हो रही है। डिस्काउंट, हाँ जी, 400 रुपये का टेस्ट है, 500 रुपये का टेस्ट है। ठीक है। अब हमारे कार्ड पे वही टेस्ट लेबॉर्ट्री से 250 रुपये का हो जाएगा। वेरी गुड। ये उन लोगों के लिए बेनिफिट्स हैं जो बेचारे डिफरेंटली एबल हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कार्ड से आपका कोई बड़ा ही काम उसमें डिस्काउंट मिले, जैसे कि आपकी कोई सर्जरी है? एक देखिए, पॉलिटिकल सब पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने कहा था ये 10 लाख का कार्ड जी हमने आपको दिया। जी जी, यही सवाल देखिए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। किसी ने 10 लाख का कार्ड दिया है, लोगों ने तो हज़ारों लैपटॉप भी बांटे। अब मैं आ रहा हूँ प्रैक्टिकल पर ना, आप जैसे आपने बताया अच्छी बात है। कार्ड कैसे लिया जा सकता है ये भी मैं वहीं आ रहा हूँ। अब देखे ना, कार्ड मैंने आपसे लिया नहीं है, मुझे इसके प्रोसेस का पता नहीं है, लेकिन जब आप जाएं हमारी गली मोहल्लों में, इस तरह के जितने मामला जिससे मुस्तफ़ीद होती है आवाम, तो जब आप आवाम से माइक लेके पूछें कि सर ये आप लेने आए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे, या आप नादरा से कार्ड बनवाने आए, तो वो बोलते हैं भाई तौबा। जी जी, ऐसा ही है। बोलते अच्छी बात है, यहाँ पे ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। आप बताएं ना, ग्राउंड पे ऐसा क्या है? एक साहब जाएगा, उसको वो कार्ड आसानी से मिलेगा, या उसको कहा जाएगा बाप का सर्टिफिकेट ले आओ, डेथ सर्टिफिकेट ले आओ, अपनी आमदनी के सारे जराए ले आओ, 4 गवाह ले आओ, वो बोलेगा भाई ये रख ले, मुझे नहीं चाहिए। देखिए, इसमें हमने इसको बिल्कुल आसान तस्वीर भी खिंचवा लो, बिल्कुल आसान कर दिया। हाँ। उस बंदे ने हमारे गूगल फॉर्म फिल करना है, 6 चीज़ें हैं, नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके साथ उसका एड्रेस, कहाँ वो रहता है, बस डिटेल्स, नॉर्मल डिटेल्स हैं, और डिसेबिलिटी का एक सर्टिफिकेट होता है। अच्छा, बस कुछ भी नहीं। आना कहाँ है उसको? आपके ऑफिस? घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, कार्ड बन जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ मैं ये समझ पा रहा हूँ सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड है? जी, अभी हमने पहले मरहले के अंदर PWDs को हमने अलाउ किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम कह दें, शोर मचा दें कि जी लाखों कार्ड बांट रहे, ऐसा कुछ भी झूठ हम कहते नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। और जो हम कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। और मैं इसके, जैसे आपने कहा, मैं इसके खिलाफ हूँ। इसके खिलाफ हर वो जी शऊर आदमी होगा, चूँकि मुझे माजी तो याद नहीं है इतना कि क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने वादे किए थे और डिलीवर क्या किया था, लेकिन एक मुझे अच्छी तरह याद है। ये सन था 2018, और उस वक्त के वज़ीर आज़म थे बानी PTI। जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाई, कुछ हमें वादे किए, कुछ दावे किए, उस वक्त 50% माई सेल्फ मुझे लगा कि यार अब कुछ अच्छा हो जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, कुछ बेहतर होगा, कोई ऐसा आदमी न्यूट्रल आ रहा है कि जो इनकलाब बर्पा कर देगा, जो कि आम आदमी के जो इश्यूज़ हैं वो हल हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो बंदा साइकिल पे आ रहा है ये कल कार पे होगा, अब हालात बदलेंगे,
یہ سارا پیسہ جو کرپشن کا دیگر پولیٹیکل پارٹیوں پہ الزام ہے وہ سب لے آئے گا. ہوا کچھ بھی نہیں. میں مایوس ہو گیا ساجد آپ اکیلے نہیں اور ہیں اس اتنا میں. مایوس ہوا کہ میں نے کہا یار یہ جھوٹ بولتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت سارے لوگ اس سے بہت زیادہ ہرٹ ہوئے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں ان کا ہمیشہ سے کرٹک رہا ہوں, اور کرٹک از ان اے سینس کہ میں جو پولیٹیکل جو ان کی ایکٹیویٹی ہے, پولیٹیکل تو نہیں ہے, اب اس کو پولیٹیکل تو نہیں کہا جا سکتا, یہ تو اینٹی اسٹیٹ ہے نا, اب تو یہ کلیئر ہو گئی اور ڈکلیئرڈ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں ہمیشہ ان کو اسی لیے کرٹیسائز کرتا ہوں کہ پالیسیز کے حوالے سے کچھ پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے. ساجد اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ میں یہاں سے 10 فٹ اوپر چھلانگ لگا کر میرے اس کی جیسا چھت پہ آدمی چلا یاسر, جاؤں گا, جی آپ نے غور نہیں کیا, مطلب مجھ جیسا کرنٹ افیئر کا ٹی وی اینکر 50% سیٹسفائی ہو گیا تھا, عام آدمی تو بلے بلے کر رہا تھا سر. بالکل ایسا ہی ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا, دھمال ڈال کے بیٹھا تھا کہ اب دیکھو کیا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں آتی رہی نا, انہوں نے صرف خواب دکھائے, لیکن یہ وہ واحد ایک شخص ایسا آ گیا جس نے خوابوں کی تعبیریں دکھانا شروع کر دی. اور جب خوابوں کی تعبیریں دکھانا شروع کر دی تو لوگوں کو اس لیے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. اور اگین میں ہمیشہ اس وقت بھی یہ سوال کر رہا تھا زبیر کہ اس میں یہ پریکٹیکل کیسے ہے. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میری پارٹی میں ہر بندہ یہاں سے چھلانگ لگائے گا اور 100 فٹ کی عمارت کے اوپر چھت پہ کھڑا ہو جائے گا ود نو ٹائم, تو میں کہوں گا کہ یہ پریکٹیکل کیسے ہے. آپ کہو گے میں 90 دن میں کرپشن ٹھیک کر دوں گا, میں کہوں گا پریکٹیکل کیسے ہے. آپ نے کہا نہیں پوچھنا, ٹھیک ہے نہیں پوچھتے. اگین آپ جس اپنی ٹیم کرتے رہتے ہیں نا, ایک تو کرکٹر ہیں تو ہر چیز ٹیم سے ہی وہ ریسونیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس وہ کون سے کمپیٹنٹ لوگ تھے, کیا ایسے لوگ تھے؟ اس وقت بھی یہ سوال کیا جا رہا تھا. ہم جیسے لوگ جو تھے جو سوال کرتے تھے ساجد, بالکل کر رہے تھے, اس وقت پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب یہ 3 4 پارٹیوں میں پہلے رہے ہیں, ان کی 0/0 پرفارمنس ہمیشہ سے رہی ہے, یہ اس وقت کیسے ڈیلیور کریں گے؟ فارمولا سمجھاؤ. شفاف چلی اور لے کر آپ انہی کو آ گئے. اور کس طرح آئے یہ بھی سب کو پتا تھا, کس طرح لائے گا یہ بھی سب کو پتا تھا. تو آپ کس کو بیوقوف بنا رہے تھے؟ اور پھر سب سے بڑا جو اس میں سیٹ بیک ہو گیا نا, وہ یہ ہو گیا کہ وہ سارے کام جس پہ آپ کہتے رہے کہ یہ سارے میرے اوپوننٹ جو ہیں وہ سارے چور بھی ہیں, ایک تو بڑا عام سا ہو گیا نا لفظ کسی کو بھی چور کہہ دینا, یہ کلچر بھی آپ نے انٹروڈیوس کرا دیا, میری پوری نوجوان نسل کو بھی آپ نے برباد کر دیا. اور وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, کس قسم کے کمنٹس کر رہے ہیں, کس قسم کے ان کے نظریات ہیں, یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. آپ ان سے کیا آرگیومنٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو پوری ایک نسل کو خراب کر دیا. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹائم کم ملا ہو. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا, سنیں, یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ٹائم کم ملا. دیکھیں جی, آپ کے خیال میں کتنا ٹائم ملنا چاہیے تھا؟ چلیں آپ بتائیں. دیکھیں لاک ڈاؤن کرونا میرے خیال سے چیزیں بہت, چلیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ لاک ڈاؤن کی بات آپ کرتے ہیں نا, جیسے انہوں نے ٹیک اوور کیا نا, جیسے ان کو چارج دیا گیا, پاکستان کی اکانومی ہسٹری میں پہلی دفعہ نیگیٹو میں GDP گئی ہے آپ کی, پہلی دفعہ ہسٹری میں. وہ تو کووڈ کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, کووڈ تو نہیں آیا تھا. اگین پھر جیسے ہی انہوں نے چارج لیا, ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو اکنامک اسٹیبلٹی لانی پڑے گی اور آپ کو ایک بیل آؤٹ پیکیج لینا پڑے گا بائی ہک اور بائی کروک. وہ سارے اکنامک ایڈوائزر اور انالسٹ ہمارے جیسے بیوقوف لوگ بھی بتا رہے تھے کہ سر اس کو پرسو کریں ود نو ٹائم, ورنہ آپ کی اکانومی کلیپس کر جائے گی. 9 مہینے آپ نے لگا دیے. پھر کیا ہوا کہ جس کے ذریعے آپ نے یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ کرنی تھی, جس فائنانس منسٹر کے ذریعے, 6 مہینے کے اندر آپ نے اس کو سیک کر دیا. تو پھر آپ کون سی پالیسی آپ کی تھی؟ آپ کا ہوم ورک کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں آپ کی 23 سال کی سٹرگل تھی, تو آپ نے کوئی پلان ہی نہیں بنایا 23 سال کے اندر. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سب ہوکس تھا. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک کرکٹ کا میچ اور ایک ہیلما افیئرس کو چلانا, ایک اسٹیٹ کو چلانا ہے, زمین آسمان کا. چلیں اب پی ٹی آئی کے بہت سارے فالوورز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے, اب وہ بہت سارے اچھے الفاظات سے ہمیں نوازیں گے. سر نوازیں, یہ آپ کا تو امتیاز ہے. وہ ایگری بھی کریں گے. اب مشکل ہے. اچھا ایک چیز اور ساجد, ابھی جیسے زبیر نے بتایا نا ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے. اچھا میں تو ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہوں نا, یہ واحد پارٹی ہے, اس کا ایک پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. اب میں اس پہ نہیں جاؤں گا, لوگ کہیں گے شاید انہوں نے ہی مجھے یہاں پر ہائر کیا ہوا ہے. یہ پہلے سماجی کاموں کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک وہ اپنا مقام رکھتے تھے, پھر بعد میں پولیٹکس کی طرف آئے, اور وہ جو بھی ان کی ابھی جو سیلاب آیا اس کے اندر جس پولیٹیکل پارٹی نے, جو بھی آپ ان کو پارٹی کہہ لیں, سب سے آگے یہی رہا ہے. میں ریکارڈز پہ بات کر رہا ہوں. مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں سر, اور وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ.
सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और कोशिश हम करें कि अखलाकियात पर आज हम बात करें। फिर जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी अखलाकियात किस लेवल की है, इस पर भी तो रोशनी डालते हैं यासिर साहब। अखलाकियात में हम स्टार्ट हुए थे हमारे मोहल्लों से, फिर हम आए मीडिया हाउसेस पर, अब हम आते हैं सर पार्लियामेंट पर, वज़ीर आज़म पर। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें साजिद, इसका जो आगाज़ होता है वो एक इंडिविजुअल से ही होता है। हमें क्योंकि ये चीज़ सिखाई ही नहीं गई, इसलिए आप देखें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी हमें नज़र आती है ना, वो अखलाकियात की नज़र आती है। उसकी वजह ये कि जैसा भी कुछ देर पहले MD कैट की आप बात कर रहे थे, जो पूरा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो उसको आप समझ लें पूरी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। आप उसको ठीक करें शुरू से, और उसकी इसलिए ठीक करें क्योंकि आपके यहाँ जो सिस्टम है उसमें वो लोग पैदा ही नहीं हो रहे हैं जिनको अखलाकियात के बारे में पता हो। पूरी दुनिया में उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यानी कि आप अगर कनाडा आप जाएँ या किसी भी अगर वेस्ट में किसी कंट्री जाएँ, कनाडा की इसलिए मिसाल देता हूँ कि वहाँ पे एक अमेरिका के अंदर लोग मजाक इस चीज़ को बनाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा माजरत खाना रवैया या थैंक यू बहुत ज़्यादा करना, कर्टसी बहुत ज़्यादा, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो वो क्या ऐसी ही चीज़ डेवलप हो गई? या मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो दिल के करीब है, सेंसिटिव टॉपिक जो है वो ये कि अभी कतर के अंदर आपको याद है एक फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ। सारी दुनिया के आए शायकीन आए, फुटबॉल उन्होंने देखी, एंजॉय किया, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट किया। अच्छा, मैं यासिर भाई एक आपको रोकूंगा। इस वक्त हमें सीनियर सियासतदान और फॉर्मर वजीर आज़म बानी PTI इमरान खान के आप कज़न और पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रहे, फॉर्मर MNA अमजद खान न्याजी साहब ने ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहेंगे न्याजी साहब। थैंक यू वेरी मच सर जी। मेरा कजन नहीं है, मेरा भाई है, दोस्त है। ओके, अच्छा न्याजी साहब ये भी बताइएगा, चूंकि आप फॉर्मर MNA भी रहे और खान के बड़े करीब रहे, अब हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान की सियासत को? नैरेटिव तो ये बनाया जा रहा है कि अब आप वो कहते हैं ना आस्तीने ऊपर करके पाकिस्तान की मुखालफत वाले बयानिए को फरोग दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं सीनियर पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर मैं ये कहना चाहूंगा कि खान साहब ही हैं जिन्होंने कहा कि फौज भी मेरी है और पाकिस्तान भी मेरा है। देखिए, एक चीज होती है कि आप फेडरेशन की यूनिटी एक जमाने में बेनजीर भुट्टो साहिबा के ऊपर अल्लाह ताला उन्हें गरी के जन्नत करे, तो वो चारों सूबों के अंदर मौजूद थी और उन्हें कहा जा सकता था कि वो फेडरेशन की जामिन है। इसी तरीके के साथ आज इमरान खान की मतलब बयानात के हवाले से तो आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उनकी ज़ात के हवाले से, क्योंकि वो चारों सूबों और GB और आज़ाद कश्मीर के लिहाज से जो है वो उनकी जो शख्सियत है वो पूरे पाकिस्तान के लिए है, फेडरेशन और इवन ओवरसीज पाकिस्तान के लिए है। तो इस हालात में उनकी ये तनकीद जो है वो बनती नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो फिर ये जो आप लोगों की जो पार्टी है, स्पेशली खान साहब की अहलिया, मुलाकात अगर जेल हुकाम नहीं करने दे रहे तो जब मुलाकात करने दे तब आ जाएं, वहाँ धरना दे के बैठने की क्या ज़रूरत है? देखिए, आज UN ने भी उनके स्पेशल एनवाय ने भी इसको उठाया है। देखें, हमारे जो पार्टी वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, फैमिली है, वो जाके पुरअमन धरना नहीं देखते, पुरअमन तौर पे वहाँ पे बैठते हैं, जबकि अदालतों ने भी और उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक भी फैमिली को तो अलाउ ही अलाउ है, फिर अदालतों ने वोकला उनको अलाउ है, उनकी लीडरशिप उनको अलाउ है, लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। ये उनके बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी है। तो इस हालात में क्या वहाँ पे बैठना भी जुर्म करार दिया गया है? तो है इस जमहूरियत में जहाँ हम कहते हैं आप चूंकि
अमजद नियाज़ी साहब सीनियर सियासतदान हैं, एक मुअम्मा आप हल कर देना कि एक्चुअल आप लोग चाहते क्या हैं। आप लोग बात करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, सियासतदान आपकी नज़र में सारे चोर हैं, फिर आप उसी इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि आप सियासत में मुदाखलत ना करें, और फिर नौरीन साहिबा जेल से मिलकर आती हैं तो वो कहती हैं कि इमरान खान की सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर बड़ा गुस्सा है, गुस्से में है उन पर। देखिए, पहली बात समझने की है कि हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, आइन और कानून के दायरे में पाकिस्तान को चलता हुआ देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को फलना फूलना देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को आगे ले जाना चाहते हैं, आज़ाद अदलिया चाहते हैं, आज़ाद मीडिया चाहते हैं, अपने लिए कोई एनआरओ नहीं चाहते। नहीं तो वो आपके लिए ये कहा जा रहा है, कतई कलामी के लिए आपके लिए ये कहा जा रहा है नियाज़ी साहब कि जो आपके हक में फैसला जज दे वो अच्छा, जो जर्नल आपके साथ चले वो अच्छा, जो वज़ीर आज़म आपकी हाँ में हाँ मिलाए वो अच्छा, आप कोई नेगेटिव फैसला तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, फैसले आज़ाद होने चाहिए। 26वीं तरमीम के बाद जो है वो झंडा जो लहरा रहा है, अब तो फैसले जो है आज़ाद कहाँ रहे। खुद जजेस जो है इंसाफ मांगने के लिए अदालतों में धक्के खा रहे हैं। आपने देखा होगा ऐसा ही है कि कई जजेस ने इस्तीफे दिए और कई जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए कि हमें खुदा के लिए इंसाफ दिया जाए। हमने पहले वो इश्क़े इमरान में तो इस्तीफे नहीं दे रहे नियाज़ी साहब जी, वो इश्क़े इमरान में तो इस्तीफे नहीं दे रहे। नहीं, वो तो रूल ऑफ लॉ के लिए, वो इसके रूल ऑफ लॉ में दे रहे हैं, हमारे लिए नहीं दे। वो तो समझते हैं कि 27वीं तरमीम के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो उनकी जुरिस्डिक्शन है वो कम कर दी गई है, और जहां हम 142 से नंबर पे थे दुनिया के अंदर इंसाफ के तकाजों को पूरा करने में, वहीं अब हमारा नंबर पता नहीं कितना आता है। सही है। तो मैं लास्ट में मैसेज चाहूँगा आपसे नियाज़ी साहब, मैसेज क्या देंगे इस वक्त कौम को बीइंग ऑपोजिशन की जमात? देखिए, हमेशा गवर्नमेंटें स्पेस देती हैं अपोजिशन को, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त स्पेस अपोजिशन के लिए कम की जा रही है, और मैं समझता हूं कि माइनस इमरान खान नहीं होगा, फिर सब माइनस हो जाएंगे, ये याद रखें। नहीं तो आप लोग भी तो शीन निकाल रहे थे ना अमजद साहब? नहीं, हमने कभी नहीं, हमने हमेशा मैदान में बात की। मुझे पता क्या लगता है उस वक्त का, अगर मैं गलत, उस वक्त का शेख रशीद साहब, आज के फैसल वाडा साहब। देखिए, बात सुने, कभी आपने खान के अपने मुंह से सुना हो या हमसे सुना हो या किसी सीनियर, देखिए जो शेख रशीद हैं उनकी जो अपनी जमात है मुस्लिम लीग अवामी लीग है, और हमारी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपकी गवर्नमेंट के सर वो होम मिनिस्टर थे ना? बिल्कुल थे, लेकिन हमने कहा कि आपको भी पता है कि हम इत्तेहादी थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का नियाज़ी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, मौक़िफ़ दिया, और बिल्कुल पाकिस्तान तरक्की खुशहाली की तरफ गामज़न हो, ये तो हर आदमी की ख्वाहिश है। और फिर हम अपना माजी भूल जाते हैं। मुझे याद है उस वक्त होम मिनिस्टर शेख रशीद साहब थे, और वो कहते थे कि अब निकलेगी, ये शीन निकलेगा, और ये गए, ये क्या करेंगे खान का, बहुत कुछ कहते थे। और आज शायद वही किरदार फैसल वाडा साहब निभा रहे हैं। लेकिन सियासी जो बसीरत थी, सियासी सोच थी, फिर इन्होंने अपोजिशन के एक स्पेस की बात की, तो अपोजिशन क्या माजी में इसी तरह की जाती थी जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है? माजी में अगर धरने निकाले गए थे तो वो महंगाई को आगे रखा गया था, लेकिन आपके जो धरने और मार्च हैं, आपके धरने मार्च का महवर कौन है? चीफ ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब। आप तो उसी की ही बात करते हैं, आप उन्हीं के अगेंस्ट जा रहे हैं। आप तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लेके हमारे दिफाई इदारे, स्पेशली फ़ौज के अंदर भी पॉलिटिकली मामलात में आप बल्कि ढके छुपे, आप जहर फैलाने में लगे हुए कि इदारों में भी जहर फैले और मुल्क में अल्लाह न करे सिविल वॉर की कैफियत हो, खान को हुकूमत नहीं तो फिर ये मुल्क ही तबाह हो जाए। मुझे वो 9 मई भी याद है, खातून कह रही थी इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। कई इमरान खान आएंगे, कई जाएंगे, कई भुट्टोस आएंगे,
कई जाएंगे, कई शरीफ आएंगे, कई शरीफ जाएंगे, ये मुल्क ता क़यामत शाद और आबाद रहेगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते बढ़ाते सर उसको लास्ट स्टेज पे ले आए। आखिरी सेगमेंट है, हम कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से ज़रा हम पसंद नापसंद पूछें, उनसे अच्छे अच्छे मैसेजेस भी लें। पहले ज़ुबैर साहब, फेवरेट वज़ीर आज़म आपका? परवेज़ मुशर्रफ। ज़बरदस्त, वो वज़ीर आज़म नहीं थे, सदर मुमलिकत। अच्छा चलें, और मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा आलिम दीन कि जिसको आप सुने तो आपके रूह को तस्कीन मिले? ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है। हाँ, बहुत सारे हैं, मौलाना इसरार साहब हैं, ताहिरुल कादरी साहब हैं, बड़े बड़े नाम हैं। आप हाफिज़ सईद साहब को सुने? अच्छा, ज़बरदस्त, एक अच्छा बड़ा नाम और एक ऐसी सोच के साथ कि जो यूथ को एक नई डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है। अगर एक दिन के लिए आपको सीएम बनाया जाए तो पहला काम कौन सा करेंगे? काम तो बहुत सारे हैं। ये तो पहला काम जो आपकी नज़र में हो कि यार मैं अगर मुझे ये मौका मिल जाए तो मैं आते ही ये काम तो पहला कर लूँगा। अच्छा देखिए, इंसान जैसे सबसे पहले अगर मुझे मौका मिला सीएम बनने का, सबसे पहला काम तो ये है कि हमें कानून की पासदारी सिखानी चाहिए। सही। ज़ुबैर, फेवरेट क्रिकेटर बताएं? हाँ, कौन है? फिर आप कहेंगे कि वो फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। नहीं खैर हो गई, नहीं, वो क्रिकेटर पूछा है। इमरान खान है। पहले एक इमरान खान। अच्छे क्रिकेटर है। क्रिकेट तो खेलता था, हाँ, लेकिन कोई बहुत शक नहीं। अच्छे हैं, आप कह सकते क्रिकेटर तो हैं। हमारा है, खेलता था। इसमें कोई वो नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़ुबैर अमीन सीईओ आरज़ूब ना होते तो क्या होते? एक समाजी कारकुन होता है और जो आप कर रहे हैं हम वही कर रहे होते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ज्वाइन करने से पहले भी मैं एक सोशल वर्कर था। अपनी हैसियत में, अपनी कैफियत में रहता हुआ जो कर सकता था इंसानी खिदमत के लिए वो करता रहा। मरकज़ी मुस्लिम लीग चूज़ करने की कोई वजह? आप पॉलिटिकल मामला हटा के खाली समाजी काम दिखें, उनके समाजी कामों से इंस्पायर हुआ? बिल्कुल ऐसे ही, तो वो उसका कोई जोड़ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। चाहे वो सैलाब में खैमा बस्तियाँ लगाने का काम हो, चाहे वो एक महीने के अंदर 10,000 राशन भेजने का काम हो, वहाँ पे मॉडर्न खैमा बस्तियाँ, खैमे भी लगे, उसमें बिस्तर भी हैं, वॉशरूम्स भी हैं, मसाजिद भी है, स्कूल्स भी है, बच्चों के प्ले लैंड भी है, खैमों के अंदर पंखे भी हैं, बैटरियाँ भी है, सोलर सिस्टम भी है। मतलब ये किसी महल से कम हमने खैमे नहीं दिए वहाँ पर। उसके बाद आप रोज़गार पे आ जाएं तो रोज़गार में भी हर सहूलियात मौजूद है। लैपटॉप्स, बाइक्स, सिलाई मशीनें, दीगर और चिंची रिक्शा, लोडर्स, तमाम चीज़ें। सेहत के ऊपर आ जाएं तो सेहत कार्ड हो गए, मॉडर्न हॉस्पिटल्स हो गए, दी मॉडर्न क्लिनिक्स हो गए, ये तमाम चीज़ें। फिर इसके बाद अगर आप देखें सियासत के अंदर यूथ को जोड़ना, आपको हमारा कारकुन कहीं रोडों पे लड़ता हुआ नहीं दिखेगा, थानों में लड़ता हुआ नहीं दिखेगा, एफआईआरों के अंदर नहीं दिखेगा। पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, दीन की राह पे चलता हुआ आपको हमारा कारकुन मिलेगा। तो ये एक ज़रा सी यूनिक चीज़ है हमारी। मैसेज क्या देंगे कौम के नौजवानों को? हाँ, नौजवानों के लिए मैसेज तो ये है कि हमेशा जो है ना कुछ नया किया जाए, नई सोच के साथ जो है ना एक सुबह हो, ताकि जब तक इंसान किसी सोच के साथ आगे बढ़ता है तो वो कामयाब भी होता है। लकीर के फ़कीर बन जाएंगे ना अगर, और किसी एक दुम के पीछे लग के चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रेड लाइट ज़रूर दिखेगी, स्टॉप आपको होना पड़ेगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। यासिर, अगर टीवी एंकर ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर होता। क्या बात है। बॉलर होते, बैट्समैन होते? मैं ऑलराउंडर था और बैटिंग कर लिया करता था वैसे, और आज शायद पाकिस्तानी टीम का कैप्टन होता। ओह ज़बरदस्त, इसको कहते हैं खुद पर कॉन्फिडेंट।
पाकिस्तान में बहुत सारे वज़राए आज़म गुजरे, आपकी नज़र में कोई ऐसा वज़ीर आज़म जो मेरे दिल को छू गया और ऐसा वज़ीर आज़म फिर नहीं मिला हमें? मैं मोइन कुरैशी साहब को देखा बहुत थोड़े अरसे के लिए, और उस जैसी शख्सियत शायद नहीं आ सकते, और पाकिस्तान में उनके लिए कहा जाता था कि बड़ी जल्दी दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जो हुआ सबको पता है। बहुत छोटा टेन्योर था, थोड़े अरसे के लिए हमने ऐसे कोई देखे थे, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हमें कमी मैसर आए। बाकी और जो इससे पहले रहे, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मैंने नहीं देखा, लेकिन सुना उनके बारे में है या पढ़ा जो कुछ भी है, लोग थे जो डेडिकेटेड थे, और लियाकत अली खान जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो ज़ाहिर उस जैसे लोग हमारे पास अब आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए तो पहला काम कौन सा करेंगे? पावर डाइल्यूट कर दूंगा, यानी कि जो पावर मेरे पास इख्तियारात हैं वो सब में बराबर तकसीम किए जाएंगे, निचली सतह तक, यूसीस की सतह तक मामला खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जो सबसे पहला काम मैं करूंगा वो यही करूंगा कि 140A है इम्प्लीमेंट करूंगा, और उसकी डेफिनेशन जो है आइन के अंदर जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करवाने में पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो काम होना चाहिए किसी भी सीएम का वो ये होगा। क्या आपको लगता है मेयर कराची को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? अगर इस्तीफ़ा देने की बात करें तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान में कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन ये कि जितना टाइम आपके पास है, जितनी कैपेसिटी है आपके पास और जितना पोटेंशियल है उसको इस वक्त कैपिटलाइज करें और डिलीवर कर जाएं। ये इट्स नाउ और नेवर वाली बात। ज़िंदगी में कोई रिग्रेट? रिग्रेट बहुत सारे हैं साजिद, बहुत सारे रिग्रेट हैं कि बहुत अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिली थी काम करने की, मगर पता नहीं क्या दिमाग में आया, क्या सोचा, नहीं गए। लेकिन चलें ठीक है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, कोई ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ लिखा होता है, अदरवाइज़ ये कि आज वहाँ होते। लेकिन हैं बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। कोई दोस्तों से शिकायत? बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी शिकायतें आजकल हो गई हैं, क्योंकि जब कनेक्टिविटी जो है ना थ्रू सोशल मीडिया रह गई है, मिलना मिलाना कम हो गया, हम खुद भी कम मिलते हैं। मुनीर नियाज़ी कहते हैं कुछ शहर दे लोग भी ज़ालम सान, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, तो वो चक्कर है, कुछ उनकी भी गलती कुछ हमारी भी गलती। पाकिस्तान में पॉप सिंगिंग का एक बड़ा एरा रहा है, और उस एरा को वो लोग मिस करते हैं जिन्होंने बड़ा करीब से अपना मैं उनमें शामिल हूँ, मैं उनमें शामिल हूँ। मैं नाम लेना शुरू करूँगा मेरे ख्याल में प्रॉब्लम, सेम है। लेकिन मैं जुनैद जमशेद को एज अ सिंगर बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मेरे ख्याल में मैं बहुत सारे परफॉर्मर्स से, बहुत सारे आर्टिस्ट आए, सिंगर्स आए, सबको मैंने काम भी किया, बहुत सारे लोगों के साथ प्ले भी किया, लेकिन मैं जुनैद जमशेद को हमेशा मिस करता रहूँगा। बहुत बड़ा नाम था वो। आज मौजूदा लेजेंड सज्जाद अली कह सकते हैं ना, तस्लीम करते हैं ना? नहीं, हमारे असल में हर किसी को बड़ा जल्दी लेजेंड बना देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सज्जाद अली एक बहुत अपने टाइम पे 90s के अंदर बहुत टॉप चार्ट्स के ऊपर उसने रूल किया, लेकिन लेजेंड जो होता है ना, अब खान साहब मेहदी हसन लेजेंड हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब लेजेंड हैं, मैडम नूरजहां लेजेंड हैं, बहुत सारी खूबसूरत फीमेल एंकर्स और फीमेल एक्ट्रेसेस हैं। कोई ऐसी जिसने यासिर के दिल पे अटैक किया हो? दिल पे अटैक मैं सिर्फ काम को देखता हूँ, मैं ज़ाहिरी पहली नजर में असर नहीं होता। यासिर एक होता है ना कि यार वो पहली नजर में देखने में बहुत अच्छी है ना, खूबसूरत बहुत। कह सकते हैं पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि वैसे तो बहुत सारी थी, बाबा शरीफ भी थी, नीली भी बहुत खूबसूरत थी, और रीमा भी अपने टाइम पे आप बहुत पीछे चले जाना सर। अभी आया ना सर, अभी आया मायरा खान, अभी आया ना सर। यकीन करें कि बहुत थोड़े लोगों का नाम, वैसे तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, नाम से मैं किसी को नहीं जानता। और कोई ऐसा वो कहते हैं इनकलाबी शायर जो आपको हैं? देखिए इनकलाबी कमाल करता है ये बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे, सच्ची बात बताऊं। वैसे तो लोग जालिब को कहते हैं, लेकिन मैं फैज़ को समझता हूं, और अगर आप मुझसे मेरा पसंदीदा पूछेंगे, मैं कहूँगा शायद अहमद फराज से बड़ा शायर कोई नहीं है। अभी बड़ा मुश्किल है इनके बीच में वो करना कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। इनकलाबी आप किसको कहते हैं? मैं कहता हूँ जितना फैज़ एक नौजवान शायर मैं बिल्कुल सुनता हूँ, समझता हूँ, मेरे बड़े भाई उमैर नजमी भाई बहुत मतलब वो यूथ की आवाज़ में, यूथ के अल्फाज में बात करते हैं, जो आज की नौजवान नस्ल सुनना चाहती है। नौजवान नस्ल को अगर इंटैक्ट करना है, और अच्छा शायर ये बहुत कड़वा और ये बड़ा सीधा सच बोलता है, इसको उठा लो। इस तरह की भी तो शायरी हुई। देखिए ये शायरी तो हमारे खून में बसी हुई है, आपको पता है। रक्षों पे, दीवारों पे, ट्रॉलर पे, ट्रैक्टर पे, हर जगह, बसों पे, हर जगह आपको शायरी तो मिलेंगे, लेकिन अब उसका मयार क्या है ये अलग बात है। लेकिन अब वो नौजवान नस्ल क्योंकि सुनना ये चाहती है, ये शायद उसको ये बात समझ में आती है। एक मुहावरा, अब पता नहीं इफ आई एम रॉन्ग, जो कुछ नहीं होता वो टीचर होता है।
ہاں یہ اب پاکستان میں کہا میں جاتا وہی ہے پاکستان میں بالکل سچ ہے. ایگریڈ کرتے ہیں. میں خود بے روزگار تھا تو لوگ یہ کہا کرتے تھے, مشورہ دیتے تھے, یار کوئی کام نہیں ہے تو ٹیچر ہی بن جاؤ. کیونکہ میں ٹیچر رہا ہوں, میں یونیورسٹیز میں نے پڑھایا سب جگہ. لیکن اس وقت جب میرا کریئر کا اسٹارٹ تھا, اس وقت ایک وقت ایسا آیا کہ کام نہیں تھا, لوگ مشورہ دیا کرتے تھے کہ کچھ کرنے کے لیے تو چلو ٹیچر ہی بن جاؤ. چلو جا کے تھوڑی ٹیچنگ کر لو. میسج کیا دیں گے اپنا یاسر؟ میسج ساجد یہ ہے کہ یہ نیا سال کا آغاز ہونے والا ہے نا اب کچھ دنوں کے بعد, تو ابھی سے لوگ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ اب نیا سال آئے گا تو یہ کریں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ نے کوئی ایسی چیز ہے جو واقعتاً کرنا چاہتے ہیں نا, تو اٹس ٹائم, یہی آج کا دن ہے, اسی کو آپ استعمال کر لیں. آپ نئے سال کا انتظار نہ کریں, کیونکہ وہ نئے سال جب آئے گا, وہ نئی آپ جو ریزولوشن لے کر آئیں گے وہ صرف ایک دن کی ہوگی, اور پھر اگلے دن سے وہی سب کچھ ہوگا, صرف کیلنڈر پہ ڈیٹ چینج ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں, یا ایک کام صرف یہ کر لیں کہ اپنا انالیسس کر لیں. ہم سب میں, مجھ میں, ہم سب میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خامی ہے اور اس کو دور کر لینی چاہیے, تو آج اس کو کر لیں, پہلی تاریخ کا انتظار نہ کریں. بہت آج تک اپنے 8 سے 10 سالہ کیریئر میں نے آن ایئر کبھی کسی سے یہ سوال نہیں کیا. آج یاسر سے پوچھ لیتا ہوں, یاسر کیسا لگا مارننگ شو؟ میں سچی بات بتاؤں, سچ بولنے والے, جبھی تو میں نے کہا میں نے 8 سال میں کسی سے بھی نہیں پوچھا سوال کہ یہ شو کیسا رہا. ساجد کو بہت پہلے سے جانتا ہوں, میں ان کا کام دیکھتا رہا ہوں, آپ دونوں کو میں دیکھتا رہا ہوں. آنیسٹلی میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جی میں نے دیکھا نہیں تھا, میں آپ کو دیکھتا ہوں, میں آپ کو پسند بھی کرتا ہوں. اور یہاں آ کر جتنا بولنے کا موقع ملا, جتنا چٹ چیٹ ہوا, ہم نے آف کیمرہ اتنی باتیں کی ہیں, آن کیمرہ اتنی باتیں کی ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. تو جتنا انجوائے آج کر رہا ہوں نا, اور خاص طور پہ یہاں بیٹھ کے بڑا کمفرٹیبل ہوں, جو چاہوں بول سکتا ہوں. وہاں جب بیٹھا ہوتا ہوں نا ساجد کی جگہ پہ, پھر کچھ نہیں کہہ سکتا, بہت کچھ دل میں ہوتا ہے لیکن نہیں کہہ پاتے. کیسا لگا آپ کو ہمارے شو کا فارمیٹ؟ بہت اچھا, ٹاپک بڑا لائیولی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ سیاست کیا میں دیکھ رہا تھا, ایجوکیشن کیا, سوشل اکنامک ایشوز ہوگا, اکنامک ایشوز ہوگا, پولیٹیکل اچیومنٹس, اور نہ جانے کیا کچھ ہم نے اس مختصر وقت میں جو ڈسکس کیا. یہی ہماری خوبصورتی ہوتی ہے شو کی. جس طرح ہم انٹرو میں کہتے ہیں, ہم آپ کے لیے انفارمیٹیو شو لے کر آتے ہیں, اور وہ انفارمیشن وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم یہاں, میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا, جو شادیاں کروا رہے ہیں کروائیں, جو مارننگ شو میں مہندیاں لگوا رہے ہیں لگوائیں, جو مارننگ شو میں بچوں کو بلا کے کچھ پریکٹسز کروا رہے ہیں, فن کروا رہے ہیں, ٹیپ کروائیں, وہ ان کا ڈومین ہے. ہر آدمی کی ایک اپنی سوچ ہے, ہر آدمی کی اپنی ایک ٹیلنٹ ہے, ایک کیپیسٹی ہے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں, اور جو لوگ وہ کر رہے ہیں وہ شاید ہم سے اچھا کر رہے ہیں. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساتھ جو میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. درختوں میں پرندے گنگناتے ہیں, نرم ٹھنڈی اور پورا